کسی مولوی صاحب کا نام لکھا ہے، ان کے مطابق درود ابراہیمی بعد کی ایجاد ہے، تو اس پہ روشنی ڈالیں۔ تو یار ان کو کون جانتا ہے؟ پہلی بات ہے ان مولویوں کے نام نہ لکھا کریں، یہاں پہ اس بندے کا نام لکھیں جس کی کوئی لاکھوں میں ویورشپ ہو، جس کو لوگ جانتے ہوں۔ آپ نے ایک کوئی کلپ دیکھ لیا، اس بندے کا نام لکھے، اس لیے آپ دیکھیں میں نام بھی نہیں بولتا ہوں ایسے مولویوں کے، ضرورت نہیں۔ درود ابراہیمی بعد کی ایجاد کس طرح میرے بھائی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو صحابہ نے پھر عرض کی، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے جو بخاری مسلم میں ہی آیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ہمیں یہ بھی سکھائیں کہ ہم نے آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے، آپ اور آپ کے اہل البیت کے اوپر۔ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود ابراہیمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے خود سکھایا ہوا ہے تو یہ فیبریکیٹڈ کہاں سے ہو گیا؟ ہاں کچھ درود فیبریکیٹڈ بھی ہیں، میں مانتا ہوں، جو لوگوں نے خود لکھے ہیں، ان کو بھی نعت کے طور پر پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلا مجھے یہ بڑا درود پسند ہے، قصیدہ بردہ کے اندر آتا ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا، درود شریف ہے، پرفیکٹ درود شریف ہے، لیکن نعت کے طور پہ، تعریفی کلمات کے طور پہ پڑھیں، لیکن وظیفے کے طور پر وہ درود پڑھیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ درود ابراہیمی بخاری مسلم میں آیا، سنن نسائی میں ہے، نبی علیہ السلام نے زید بن خارجہ سے فرمایا، ایک صحابی ہیں زید بن حارثہ، ایک خارجہ بھی ہیں، کہ مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ درود شریف بھی پرفیکٹ ہے۔ سورہ الصافات کی آخری جو 3 آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ بھی درود شریف ہے۔ درود شریف کے اوپر میں نے ڈیٹیل مجلس ربیع الاول کے اندر ریکارڈ کروائی تھی، درود شریف سے متعلق 50 سوالات، وہ آپ دیکھیں، اس کے کلپس ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھیں، تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے۔ تو جو شخص سنت کو، احادیث کو نہیں مانتا، اس سے پھر ہم حجیت حدیث کے اوپر بات کریں گے، اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ یہ چیز قرآن میں نہیں لکھی ہوئی ہے تو حدیث میں لکھی ہوئی ہے، تو چونکہ قرآن میں نہیں آئی اس لیے نہیں ہم مانتے۔ نہیں، قرآن اور سنت دونوں سورسز ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے، اور یہ پیرلل میں 2 سورسز ہیں، دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آفس میں نامحرم خواتین سے پردہ کیسے رکھیں؟ خواتین نے پردہ کرنا ہے، آپ نے تو نہیں پردہ کرنا۔ آپ کا جو پردہ ہے وہ سورۃ النور میں آیا کہ مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنات عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پہ آپ کے لیے مینج کرنا مشکل ہے، الگ گھروں میں، وہاں پہ جو دیور اور بھابھی کا پردہ ہے وہ بھی ظاہر آنکھوں کی حد تک ہی ہوگا، یا علیحدگی میں وہ نہ ہو بالکل، جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں سے میل ملاپ سے بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا دیور؟ تو فرمایا دیور تو موت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں پر بھی 2 نامحرم مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے ورگلانے کے لیے۔ تو اس طرح کے معاملات تو ہو سکتے ہیں۔ آفیسز کے اندر عورتوں کا کام ہے وہ حجاب کریں۔ اب عورت اگر حجاب کر کے نہیں آتی ہے، اول تو مردوں میں تو اس کی جاب کو تو میں درستی نہیں سمجھتا، الگ سے جابز ان کی ہونی چاہیے، ٹیچنگ میں چلی جائیں یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ صرف عورتیں، اور یہ نہ سمجھیے گا ایسی فیکٹریاں نہیں ہیں، پاکستان میں کئی ایک ایسی فیکٹریز ہیں جن میں عورتیں کام کرتی ہیں اور عورتوں کا سیکشن بالکل الگ ہے، وہاں پہ مرد داخل بھی نہیں ہوتے، اور سینکڑوں کی تعداد۔ میں آپ کو اسلام آباد میں دکھا سکتا ہوں، I-10 کے اندر I-9 جو انڈسٹریل ایریا ہے اس میں ایک فیکٹری ہے، اب وہ پھر اس کی مشہوری ہو جائے گی تو وہ پھر
جو دوسری کمپٹیٹر کمپنی ہے وہ کہنا شروع کر دیں گی آپ ہمارا بھی نام لیں. تو وہ ٹوتھ برش بناتے ہیں ٹاپ لیول کے، پاکستان میں انہی کے ہیں. تو وہاں پہ عورتیں کام کرتی ہیں. آپ کبھی، میرا تو چونکہ I-10 میں 3-4 سال وہاں پہ بھی رہا ہوں کرائے پہ، تو میں جب آفس سے واپسی پہ کبھی اس طرف سے گزرنا ہوتا تھا تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں باہر نکلتی ہیں حجاب کے اندر، اور وہ عورتوں کے سیکشن ہی الگ ہے ان کا بنا ہوا. تو اس طرح بھی ہے. آپ بہرحال اس میں آپ پھر یہی کر سکتے ہیں کہ نگاہیں جھکا کے بات کریں بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے. اس طریقے سے پردہ تو عورتوں نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا. ویسے تو اب آپ پردہ کر سکتے ہیں کورونا کی برکت سے. مجھے تو کورونا کا بہت فائدہ ہوا ہے. میں تو کورونا سے پہلے بھی نقاب کرتا ہوں. میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نکلتا ہوں تو ابھی نہیں 3-4 سال سے تو میں کہتا تھا کہ یار ہم اس طرح کے میاں بیوی ہیں کہ دونوں ہی نقاب کرتے ہیں. تو اس وقت تو میں کرتا ہی تھا. اور اس زمانے میں اگر کوئی یہ ماسک پہن لے نا میڈیکل تو اس کو سمجھتے تھے یہ کوئی مریض ہے، لوگ اس کے قریب نہیں آ کے بیٹھتے تھے. اب جس نے نہ پہنا اور کھانس رہا ہو اس کے قریب نہیں لوگ بیٹھتے، اور ماسک والے کے ساتھ کمفرٹیبل. کورونا نے میرے اوپر تو لائف ٹائم احسان کر دیا ہے کہ میں تو کورونا سے پہلے بھی ماسک پہنتا تھا اور ڈومیننٹ ہو جاتا تھا. اب وہ جب ساری بلیوں کی دم کٹ گئی ہے تو میں ڈومیننٹ نہیں ہوتا. ویسے تو میں نکلتا ہی کوئی نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے. میں 2 ہفتے کے لیے فیصل آباد میں ہوتا ہوں، رہائش میری راولپنڈی میں. قصر نماز کے متعلق اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. 2 ہفتے کے لیے اگر آپ وہاں پہ ہیں اور آپ کے بیوی بچے وہاں پہ یا ماں باپ وہاں پہ نہیں فیصل آباد میں آپ کے ساتھ، آپ صرف وہاں پہ بیچلر ہیں اور آپ 19 دن کے اندر اندر واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں تو آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں، اس جملے پہ غور کرنا ہے. یعنی یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. نہ اس کی بنیاد پہ آپ جماعت چھوڑیں. ظاہر ہے جب آپ مقیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ نے پوری پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ مقیم جب امام ہوگا تو پھر مسافر نے پھر پورے 4 فرض اس کے پیچھے پڑھنے. ہاں اس کی جماعت رہ گئی پھر الگ سے وہ پڑھے گا تو 2 اور نماز جمع بھی کر سکتے ہیں. قصر نماز، مسافر کی نماز اور اس کے احکامات، ویڈیو میں درجنوں احادیث ڈسپلے کروا کے ایک ایک مسئلہ کس مدت پہ کون سا سفر ہو یہ پوری ڈیٹیلز میں نے ریکارڈ کروا دی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. آپ کے کیس میں یہی ہے. سچ بات کہنے پر غیر ضروری کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں لوگ. اس میں بعض اوقات آپ کا بھی قصور ہوتا ہے. ہر جگہ آپ نے سچ کی بات اس طریقے سے پبلکلی نہیں کرنی ہوتی. آپ کا سب سے پہلے جو کام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر ہے. او انفسکم اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. آپ کا کام نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ لچ تلتے پھریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. عالم کا کام بھی صرف زبان سے روکنا ہے، قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کام نہیں ہے عوام الناس کا کہ وہ جتھا بنا کے تو قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیں. اس سے انارکی پھیلے گی. کل کو تو جو لوگ پھر عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈنڈے سوٹے لے کے باہر نکل آئیں گے کہ جی ہم لوگوں کو جو ہے نا داڑھی نہیں رکھنے دیں گے. یہ مہم بھی شروع ہو جائے گی نا. اور یورپ امریکہ میں ہے نا حجاب کے معاملے میں انہوں نے اینٹی حجاب بھی تو تحریکیں چلائی ہیں نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کالجز اور یونیورسٹیز میں پروفیسرز کو ایتھیزم کے اوپر ڈسکشن کرنے سے روکنا ہے نا تو مولویوں کو بھی روکنا ہے کہ وہ فزکس کے جو پیریڈ کے اندر اسلامیات نہ پڑھانی شروع کر دیں، فزکس ہی پڑھائیں. چلیں تھوڑی بہت کبھی فزیکل فینومینا آف نیچر سے آپ گاڈ اورینٹڈ لوگوں کو کر دیتے ہیں، لیکن اسلامیات کے اوپر تو لیکچر نہیں ہونے چاہیے نا. فزکس کی کلاس کے اندر انسان کو اپ رائٹ ہونا چاہیے، اپنا کورس مکمل کرے. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو وہ سبجیکٹس ان کو وہ آتے نہیں ہیں اور اس فیلڈ کے ٹیچر ہوتے ہیں اور آگے اسلامیات ہی پڑھا کے چلے جاتے ہیں کیمسٹری کی جگہ پہ. اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انگلش کا پروفیسر جو ہے وہ انگلش کے پیریڈ میں جو ہے نا وہ ہم سے جو ہے وہ ڈاکنز کی کتاب کو ڈسکس کرتا ہے. تو آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں. دونوں کو کوئی حق نہیں کہ یہ کام کریں. اتنا شوق ہے نا تبلیغ کرنے کا تو آپ اپنے گھروں میں کریں تبلیغ. اسکول میں آپ یا آفیسز کے اندر جہاں پہ آپ کو جاب جس کام کی دی گئی آپ وہ کام وہاں پہ کریں. باقی اس طریقے سے ہر بندے کا کام نہیں کہ وہ کرے سوائے اپنے بیوی بچوں، بس اس کے اوپر آپ نگہبان ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر شخص نگہبان ہے اس سے اس کی
رعیت کے بارے میں، سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام فرمایا ایک حکمران پوری رعایا کے اوپر حاکم بنایا گیا. ایک مرد اپنے بیوی بچوں کے اوپر حاکم، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کرپٹو ٹریڈنگ، اس کے بارے میں میری پہلے ویڈیو آ چکی ہے. دیکھیں یہ جو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جب تک حکومت وقت یا ہماری اسٹیٹ کے وہ اسٹاک ایکسچینج ان کو کمپنیوں کو رجسٹر کر کے ان کی گارنٹی نہ اٹھائے، اس میں آپ پڑھیں نا. اس کی وجہ ہے کہ اگر کل کو کوئی آپ کا نقصان ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے، کدھر جائیں گے، کدھر کلیم کریں گے. یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے وہ مداربہ کے نام سے مولویوں نے وہ بینکنگ سسٹم شروع کیا، ٹھیک ہے، اور لوگ بھی اتنے بیوقوف ہیں، ڈبل شاہ سے ڈسے ہوئے لوگ، ان کو جا کے پھر پیسے جمع کرواتے تھے اور انہوں نے وہ بوریاں رکھی ہوئی تھیں. یار آپ اپنی عقل سے سوچیں، دنیا کون سا کاروبار ہوتا ہے جو اتنا پروفٹ آپ کو دے سکتا ہے؟ دنیا میں جو کامیاب ترین بینک بھی ہیں نا، جو سودی سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، وہ بھی اتنا پروفٹ نہیں دے رہے ہوتے، اور لوگ جو ہیں وہ اندھے بنے رہتے ہیں، الٹیمیٹلی پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. تو اس قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. یہاں پہ بھی میں اس کرنسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ فی نفسی کرنسی غلط ہے، موڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گولڈ کوائن والی کرنسی ہونی چاہیے تاکہ اس کی انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہی ہو. تو پھر یہ آپ کا جو روپیہ اوپر نیچے جو ہوتا رہتا ہے، بلکہ نیچے ہی ہوتا رہتا ہے، تو یہ پھر ایک جگہ رکا رہے گا، یا بارٹر سسٹم کے اوپر آ جائے. لیکن کرنسی نوٹ بھی جائز ہے، اور اسی کی ماڈرن فارم پھر آگے مزید اب تو سافٹ سارے معاملات چل رہے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر بغیر نوٹوں کے تبادلے کے آپ بلز جمع کروا دیتے ہیں، ایزی لوڈ کروا لیتے ہیں، اپنے موبائل جو ہے ان کو چارج کروا لیتے ہیں اس میں پیسے وغیرہ. تو یہ اب یہ سارے موڈ ہیں نا، ان میں فی نفسی کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیچھے معاملات حکومتوں کے تحت چل رہے ہیں، کسی کے ساتھ غرر اور دھوکے والا اندیشہ نہیں ہے. یہ کرپٹو کرنسی میں بھی اگر یہ والا اندیشہ نہ ہو تو آپ ضرور کریں. جتنے بھی کاروبار ہیں، حلال اور حرام کاروبار کے 4 بنیادی اصول میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے فوریکس ٹریڈنگ کے نام سے، اور ساتھ وہ بھی، تو وہ آپ دیکھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میرے بیٹے کا نام محمد علیم ہے، اکثر اوقات پورا نام لینے کی بجائے صرف علیم کہہ دیتے ہیں. علیم صرف اللہ ہے، اللہ علیم نہیں ہے، اللہ العلیم ہے. علیم تو ہم سارے ہی ہیں. سورہ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا آیا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب آپ کہیں گے کہ رؤوف الرحیم اللہ نہیں، اللہ ہے الرؤوف الرحیم، دی رؤوف. مدینہ، ہر شہر کو مدینہ ہی کہتے ہیں. المدینہ ہوگا تو وہ مدینہ المنورہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پر مدفن ہے. تو جب دی انگلش میں دی اور عربی میں ال، اب علی یون سیدنا علی کا نام ہے، لیکن وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ کا نام بھی ہے، لیکن وہ العلی، صرف علی یون نہیں ہے، دی کے ساتھ. تو عبد العلیم بھی اگر آپ نے رکھا ہوتا نا نام، اور آپ علیم کہہ کے پکاریں، کوئی حرج نہیں. عبد الرحمان کو صرف رحمان کہہ کے پکار لیں، کوئی حرج نہیں ہے، رحم کرنے والا ہو سکتا ہے. سورہ یوسف میں کتنی دفعہ رب کا لفظ ریپیٹ ہوا ہے، ایون حضرت یوسف علیہ السلام کے ریفرنس. وہ جو جب وہ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، وہ 2 قیدیوں میں سے ایک قیدی، تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. تو رب وہاں کن معنوں میں آ رہا ہے؟ آقا کے معنوں. حالانکہ رب تو ہم اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، پالنے والا، سسٹینر. تو صرف الفاظ ایک جیسے، بلکہ سورہ دہر کے تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں تو آپ دیکھیں پوری انسانیت کے بارے میں یہ الفاظ آ گئے ہیں. تو وہاں اب آپ کیا کریں گے؟ پارہ نمبر 29 کے بالکل اینڈ میں جا کے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلی تاکہ اسے آزمائیں،
فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنا دیا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو یہ تو اللہ کی کوالٹی ہے، السمیع اور البصیر۔ لیکن یہاں کا کیا ہے؟ سمیع اور بصیر، دیکھنے اور سننے والا۔ ہمارا دیکھنا سننا ادھار ہے، مستعار ہے، اللہ سے لیا ہوا۔ اللہ کا ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے۔ اللہ کا غیر محدود ہے، ہمارا محدود ہے۔ یہ وہی ٹرمالوجیز جو آپ کو بریلوی حضرات وہ نبی الاسلام کے بارے میں علم الغیب کے کانٹیکسٹ میں یوز کرتے نظر آتے ہیں، وہ بالکل صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف بریلویوں سے ایک اختلاف ہے علم الغیب کے مسئلے میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی کمپیٹنسی ہے جو نبی نے ایک ہی دفعہ حاصل کر لی ہے، اللہ نے ان کو دے دیا ہے، جو سورہ رحمان کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، اور ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم انہیں سکھا دیا۔ اب یہ ہم کہتے ہیں یار یہ آپ نے کیا ترجمہ کر دیا اس کے اوپر، تو اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ علم الغیب تو ظاہر ہے پیغمبر تو ہوتا ہی وہ ہے جسے علم الغیب اللہ کی طرف سے ملے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو رسولوں کو علم الغیب دیا جاتا ہے، جتنا اللہ دیتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے، اور جو نہیں بتایا جاتا وہ پردے میں رہتا ہے۔ پرانی عیدگاہ یا جنازہ گاہ تھی، کیا اس جگہ قبریں بنائی جا سکتی ہیں؟ عیدگاہ اور جنازہ گاہ میں تو بنائی جا سکتی ہیں، مسجد کو آپ نہ کریں کیونکہ وہ تو جگہ ریپلیس ہو سکتی ہے۔ جنازہ گاہ چونکہ پرماننٹلی کوئی مسجد نہیں ہوتی ہے، عیدگاہ پرماننٹلی مسجد نہیں ہوتی، سال میں ایک دفعہ، وہ تو نبی الاسلام نے بخاری مسلم میں آیا کہ اوپن گراؤنڈ کے اندر عید پڑھتے تھے، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ایک صحابی وہ نیزہ لے کے آگے چلتے تھے، پھر جا کے وہ گراؤنڈ میں گاڑا جاتا تھا، وہ آپ کا سترا ہوتا تھا، پھر آپ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے تاکہ پبلکلی مسلمانوں کی گیدرنگ شو ہو۔ اب اس کی باقیات چاندے کے علاقوں میں ہی رہ گئی ہیں، ادروائز تو اب جامعہ مساجد ہی عیدگاہیں بن چکی ہیں۔ یہ بھی جائز ہے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ بارش کے موقع پر کبھی مجبوری میں نبی الاسلام نے مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھی ہے، لیکن عموماً یہ خلاف سنت ہے، عیدگاہ میں ہی عید کی نماز ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک میں اب سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں، پھر اتنے بڑے گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہیں، پھر مسجد میں ہو جائے تو پھر وہ اس میں کوئی ناجائز والا معاملہ نہیں ہے۔ تو عیدگاہ اگر ہے تو مہربانی کریں قبرستان کہیں اور بنا لیں، عیدگاہ کو رہنے دیں، پھر مسجدوں میں عیدیں شروع ہو جائیں گی جنازہ گاہوں کا۔ لیکن جواز کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کسی راستے میں کوئی مسجد آ گئی ہے اور آپ کو وہ مسجد شفٹ کرنی پڑتی ہے تو کوئی اس کو وہ گناہ ثواب کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ سعودی عرب میں تو پوری پوری مسجدیں وہ ہٹا کے تو موٹر ویز گزار دیتے ہیں، نئی جگہ مسجد شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن جینون ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہاؤسنگ سکیم لانچ ہوتی ہے، وہاں پہ انہوں نے مرکزی جگہ کے اوپر مسجد ہی بھی ہوتی ہے، بعد میں وہاں جگہ کی ریٹس جب چڑھ جاتے ہیں تو وہ اس کا مالک جو ہے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے اور مسجد کو کسی کھڈ میں شفٹ کر کے اور وہاں پہ وہ پلازا کھڑا کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کی مساجد بنانا تو حرام ہے، اور اس طرح کی مساجد کو تو فوراً کورٹ میں آپ چیلنج کر دیا۔ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج دیتا ہوں، D17 ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اسلام آباد، اب تو وہ کافی مہنگا ہو چکا ہے۔ وہاں کے بھی وہ جو کرتا دھرتا تھے ان کا بھی ایمان اینڈ پہ ڈولنے لگ پڑا، تو انہوں نے وہ مسجد کی جگہ ریپلیس کر دی۔ تو ہمارے کافی قریبی ایک ریلیٹیو ہے، انہوں نے پھر کورٹ میں جا کے مقدمہ کیا، تو الٹیمیٹلی ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ بھئی جو نقشے میں تھا کورٹ نے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس سے بڑی جگہ ہم فلاں جگہ دے دیتے ہیں، ادھر نہ آپ مسجد بنائیں کمائی کے چکر میں۔ ان ظالموں سے پوچھو یار اتنا کما کے تم نے کہاں لے کے جانا ہے؟ اللہ کے ساتھ اللہ کو ردی چیزیں دے رہے ہو۔ اللہ تو فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کو نہ دے دو۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت طلحہ حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے مال میں سب سے جو زیادہ مجھے محبوب ہے نا، اور وہ بینیفیشری بھی ہے، ظاہر اس زمانے میں تو وہ فروٹوں کے باغات ہی ہوتے تھے نا، آج تو آپ نہیں سمجھ سکتے نا، آپ تو انٹرنیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں نا، آپ نے فروٹ والے باغات کی ورتھ کیا ہے تو یہ جا کے ملتان جن کے پاس آموں کے باغات ہیں ان سے پوچھیں، ان کی انکم کا پورا سلسلہ وہ ہے۔
تو یہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے چونکہ حکم فرمایا ہے تو یہ تو ہمارے لیے ہے. ہمارے بعد والوں نے تو کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو ہم تو عمل کریں نا اس میں. یہ میں کہہ رہا ہوں، تو یہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، آپ جسے چاہیں دے دیں. اور نبی علیہ السلام نے بھی دیکھے کیسے انسٹنکٹ کو پکڑا. آپ فرمایا کہ اسے اپنے قریبی رشتہ دار جو تمہارے کزنز ہیں نا ان میں تقسیم کرو، کیونکہ سب زیادہ جیلسی فیکٹر ہوتا ہی ادھر ہے. ان کو نہیں انسان پھلتا پھولتا دیکھ سکتا، اسی لیے جادو ٹونا بھی رشتہ داری کرواتے ہیں. آج تک سنے آپ کو کہ کوئی کہ جی میرے پہ کسی محلے دار نے جادو کرا دیا؟ نہیں. ساس بہو پہ، بہو ساس پہ، اور نند جو ہے وہ بھابھی کے اوپر، اور چچا ذات پھوپھی ذات پہ، پھوپھی ذات تایا ذات پہ، یہ رشتہ داری کرا رہے. پہلے سے اس سے متصل قبریں بنی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کہیں اور عیدگاہ شفٹ کرتے ہیں تو آپ قبریں وہاں بنا لیں، اس جگہ کو کسی اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے. استعمال میں کیوں لگانا ہے؟ آج کل عیدگاہ کا کوئی استعمال نہیں ہے. اگر استعمال نہیں ہے تو استعمال کروائیں نا، لوگوں کو بتائیں کہ سنت عیدگاہ میں نماز پڑھنا ہے. کراچی میں ابھی بھی آپ دیکھ لیں بڑے اجتماعات عیدگاہوں میں ہو رہے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں پڑھاتے اتنے بڑی گراؤنڈ کے اندر؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ تو آپ بجائے یہ کہ سنت کو مٹانے کے چکر میں آپ پڑھ دیں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ عیدگاہ کے اندر لوگ پڑھائیں، نماز سنت پوری کریں. اسلام میں برسی کا کیا وجود ہے؟ اسلام کا برسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. ایصال ثواب کے 10 طریقے، میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈڈ ہے. یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بدعت ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. کیا شریعت میں برسی منانے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے جی. شریعت میں تو ہے جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مردے کو صرف 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تو ظاہر ہے مرنے کے بعد اسی کو ثواب ملنا چاہیے، اسی نے کیا نا. کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی نے کسی غریب بندے کا کوئی خرچہ لگایا تھا اور بعد میں وہ سٹیبل ہو گیا، نیک اعمال کرنا شروع ہو گیا، مسجد میں پنکھا لگوا دیا تھا، یہ صدقہ جاریہ. دوسرا فرمایا علم کی بات، کسی نے کوئی علم کی بات کسی کو سکھائی تھی. امام مسلم، امام بخاری، باقی ائمہ نے جو علم کی کتابیں لکھ کے امت کو دی ہیں تو آج تک ان کے نامہ مال میں اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے، نیک اولاد کی دعا اسپیسیفکلی، اور اس کے علاوہ بھی نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد ایک شخص کہ جنت میں درجات بلند ہوئے تو اس نے پوچھا یا اللہ یہ میرا عمل نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد نے استغفار کیا تیرے لیے، اس کی وجہ سے یہ تیرا درجہ بلند ہو گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے نا، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا، پیچھے سے میری ماں مر گئی، اب میں اس کی طرف سے اگر کوئی صدقہ خیرات کروں تو اسے فائدہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوگا. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوا کے نا اپنی والدہ کے لیے سال ثواب کر. تو یہ سال ثواب آپ کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے. برسیاں وغیرہ کوئی نہیں، تیجے 40ویں سب بدعات ہیں، مولویوں کے کھانے کے یہ ایک طریقے ہیں. اور بلکہ اب یہ اتنے ٹریڈیشن بن چکی ہے کہ جو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں وہ بھی اس سے باہر نہیں نکلتے. کوئی تیجا کہہ کے اسے کروا لیتا ہے، جس طرح کہ بریلوی یا اہل تشیع 40واں سوئم تیسرا تیجا، یا پھر دیوبندیوں کی طرح دعا ہوگی، اور اب تو اہل حدیث کے یہاں بھی دعا ہوگی. بھی دعا ہو چکی ہے، جنازے کی بھی دعا پڑی ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے اس کے لیے دعا کرو، اور پھر آپ قبرستان جب بھی جائیں دعا کریں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اور گھر بیٹھ کے بھی دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وہ آپ نے کرنی ہے، وہ کرتے رہیں آپ. وہ ہم اپنی نمازوں میں بھی روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے چاہے زندہ ہیں یا مر چکے ان کے لیے دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو پسند ہو اپنے رب سے مانگو، اس میں آپ دعائیں مانگیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام خود بھی دعا مانگتے تھے
ایک تو وہ تسبیحات ہیں نا جو صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں ہے، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدوں میں. دعائیں بھی آئی ہیں بخاری مسلم دونوں میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ تسبیحات ہیں، وہ آپ کو اینڈ پہ ریسرچ پیپرز جو ملیں گے ان میں نماز والا ملے گا، یہ ساری تسبیحات اس میں لکھی نہیں، تو وہ آپ کریں تو بڑے طریقے. علی بھائی، ہم مردوں کو سونا ڈالنا حرام ہے، کیا ہم ہیرے کی انگوٹھی ڈال سکتے ہیں؟ ہیرے کی انگوٹھی تو نہیں ہوگی، ہیرے کا پتھر ہوگا، انگوٹھی تو چاندی کی ہوگی. تو وہ آپ پتھر، وہ تو ٹھیک ہے، سنت ہے، نبی الاسلام نے بھی انگوٹھی استعمال کی ہے چاندی کی، وہ آپ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ وزنی نہ ہو، سونے کی نہ ہو، ہیرا اس میں اگر سٹون کے طور پہ لگا ہوا ہے بالکل درست ہے، نبی الاسلام سے بھی یہ ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی عقیدہ وابستہ نہیں ہونا چاہیے نا. مسئلہ یہ ہے یہاں پہ لوگ جا کے وہ پتھروں کا حساب لگواتے ہیں، جی تانوں زمرد جڑا ہے نا وہ لگے گا، تانوں یاقوت لگے گا. نہیں زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ کے استعمال کی چیز اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ سونے چاندی اور مال تجارت کے اوپر ہے جو آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے. اگر ہیرا آپ نے ایسٹ کے طور پہ رکھا ہے نا بیچنے کے لیے تو ظاہر ہے پھر اس کی زکوٰۃ ہے. اگر آپ کے شوق کے استعمال کے طور پہ تو ٹھیک ہے، جس طرح لوگوں نے 50-60 لاکھ کی گھڑیاں بھی پہنی ہوتی ہیں تو وہ استعمال کی چیزیں، استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ایکسیپشن جو ہے وہ ہے سونا چاندی کی پلس مال تجارت. مال تجارت چاہے کمرشل پلاٹ کی شکل میں بھی ہو، الٹیمیٹلی اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل، تو اس میں کافی تفصیل. یہ ٹاپک پھر کوئی اور طرف چل پڑے گا. مرد کے لیے سونا حرام ہے، پتھروں کے ساتھ کوئی ایسا غلط عقیدہ وابستہ نہ کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر جو ہے وہ حجر اسود کے پاس آئے اور کہا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے نا، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں اپنے نبی کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ. چوما لیکن عقیدہ وابستہ نہیں کیا. تو اب مجھے حق ہے نا یہ کہنے پہ کہ اگر جنت سے اترا ہوا یاقوت یعنی حجر اسود جو کعبے میں نصب ہے ایک پیغمبر کے مبارک ہاتھوں سے، یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حجر اسود اگر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو مزارات میں رکھے ہوئے پتھر اور مزارات میں جو دفن شدہ بزرگ ہیں وہ تو شے ہی کوئی نہیں. آستہ بولا ہے، کہتے ذرا نرم بات کریں تو سمجھ آ جاتی. لو جی ہوں سمجھ لو، شے ہی کوئی نہیں. نرمی سے بھی کہہ کے سمجھا دیتا بھائی، دل بے ایمان تے اجتاں پھر نرمی سے بھی کر کے دیکھ لیں. جسے شوق ہے نا کہ نرمی سے کوئی تبدیلی آتی تو کروا لے. نرمی سے تو دنیا میں تبدیلی آئی نہیں سر. دنیا میں تبدیلی آتی ہے جب آپ تحدی کے انداز کے اندر. تو چونکہ آپ میں نے کہا میں نے نہیں کہنا تو میں نے اس طرح نہیں کہنا. حالانکہ وہ فرحان بھائی میری طرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی وہی بولوں، لیکن میں نہیں. چھوڑ. دادی انگلینڈ میں فوت ہو گئی، نماز جنازہ جس حضرات نے وہاں پڑھا کیا وہ یہاں بھی ان کے نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل. یہ تو ویسے ہی مشہور ہوا ہے کہ جی ایک بار جنازہ پڑھ لیا، بلکہ وہ گاؤں سے شہر میں یا شہر سے گاؤں میں لاش جاری ہوتی ہے تو پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی جنہوں نے بعد میں پڑھنا ہے وہ بھی نہ پڑھیں، جو آپ پڑھ چکے ہیں بعد میں نہ پڑھیں. سب کہانی ہے میرے بھائی، اس کا کیا لینا دینا ہے. یہ تو دعا ہے، جتنی بار مرضی پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء پر اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے اور شہدائے احد کی شہادت کے 8 سال کے بعد قبرستان میں جا کے نماز جنازہ ان کی پڑھی. تو پڑھ سکتے ہیں آپ. بلکہ میں تو اگر کہیں اس طرح کو قریبی کوئی جاننے والا ہو اور میں اس کی اس وقت نہ جنازے میں پہنچ سکوں تو میں پھر اسے کبھی جاؤں تو میں کہتا ہوں یار مجھے قبر پہ لے جائیں، وہاں جا کے آپ جنازہ پڑھ لیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 8-10 دن میں 10 سال بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی اسلام نے تو 8 سال بعد پڑھا ہے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک حبشی عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی تو وہ فوت ہو گئی، تو رات کے وقت صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر ہی اسے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. 3-4 دن بعد حضور نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی. انہوں نے عرض کیا حضور فوت ہو گئی تھی، ہم نے پھر یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اب آپ کو اس کے لیے تکلیف دیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے تھا مجھے بتاتے، آپ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. حالانکہ آپ وہاں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. قبر پہ گئے، پروٹوکول دیا کہ میرے نزدیک
اس کی اہمیت ہے جو دین کے لیے قربانی کرے، چاہے وہ ایک حبشی عورت صفائی کرنے والی کیوں نہ ہو۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جب آپ جنازہ پڑھ کے لوٹے تو آپ نے فرمایا یہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، یہ قبریں ساری اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا۔ تو یہ نبی اسلام کی دعا کی برکت، آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت، تو اس لیے قبرستان میں بعد میں بھی جا کے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، وہ جو ولی ہیں وہ جنازہ نہ پڑھیں، وہ اینڈ پہ آخری والا جنازہ پڑھیں تاکہ اس کے بعد، وہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے، تو ان میں سے کوئی بندہ مس نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے شہر میں پڑھ لیا تو اب وہ گاؤں جا کے نہیں پڑھ سکتا، وہ جتنی بار مرضی پڑھے۔ اور دوسری طرف حال ان کا یہ ہے کہ 50 بندے جب آتے ہیں نا سوگ کے لیے، دعا فاتحہ، ادھر نہیں ان کو خیال آتا ہے یار کہ یہ، اور وہ فاتحہ بھی کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی کسی کو نہیں آتی ہے، اور ویسے بھی وہ اصال ثواب اس طریقے سے تو نہیں دعائے مغفرت کر سکتے ہیں آپ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابی کی وفات کے اوپر دونوں ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کی تھی، اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور قیامت کے دن اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما۔ یہ سنت ہے، لیکن یہ جو فاتحہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو جنہوں نے خود پوری زندگی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہوئی ہوتی۔ بھائی آپ کے لیکچر سن کر باقی فرقوں کی پبلک سے تو ہمدردی ہو گئی ہے، اور اب ہم ان کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرا تعلق فرقہ اہل حدیث سے تھا، اور اہل حدیث علماء ہمیں یہ کہانی کرواتے تھے کہ ہم قرآن حدیث پر ہیں، تو آپ اتنا ہی شدید غصہ اہل حدیث علماء پر ہے، اس کو کیسے ختم کریں؟ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، غصے کو، ظاہر ہے کہ یہ غصہ جینون ہے، اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے مجلس نمبر 50 جو ریکارڈ کروائی ہے، اس میں نے آپ کو دعوت کی حکمت اور دعوت دینے کے طریقے، اس دوران جو ہرڈلز ہیں وہ سارا بتایا۔ وہ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے 22 سوالات اپلوڈڈ ہیں، آلموسٹ 4.25 گھنٹے کی مجلس ہے۔ وہ میں سارے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ہزاروں ویڈیوز بھی دیکھی ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور مجلس 50 اور مجلس 100 یہ ایک طرف۔ مجلس 50 تو خصوصاً انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، جس میں 22 سوالات ہیں۔ میں نے بتایا دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، اس میں نے بتایا تھا یہ ہوتا ہے، یہ جینون چیز ہے، اس غصے کو آپ یوٹیلائز کریں دعوت کا کام کرنے، اور یہ ہوگا۔ دیکھیں بریلویوں نے اس وقت تک ہی مزہ انجوائے کیا ہے جب تک اشرف علی رسول اللہ ان کو پتا تھا، اور دیوبندیوں کی ٹانگ کھینچتے تھے۔ جب چشتی رسول اللہ نکلا نا تو اب ان کا اشرف علی رسول اللہ کا مزہ بھی خراب ہو گیا۔ انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم نے کہیں ان کی غلطی بتائی تو وہ ساڑھا کاٹ دیں، حالانکہ ہونا چاہیے تھا دونوں سے دستبردار ہوتے ہیں، اور پبلک ہو رہی ہے۔ اہل حدیث کو بھی یہ غم تھا کہ جی بخاری مسلم سے ہم رفع الیدین کی حدیثیں دکھاتے ہیں اور یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرف بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یہ اہل سنت کی مین کتابیں قرآن کے بعد سب سے افضل ہیں، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ ان پتہ لگے نہیں کیوں نہیں مانتے، جس طرح آپ بھی نہیں مان رہے۔ اب وہی حدیثیں جب ہم کہتے ہیں جی بخاری میں مسلم میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، 2812 صحیح بخاری میں، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی یہ حدیث یہ والی بیان کرنی ضروری رہ گئی ہے، تو وہ حنفی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جی یہ ملک حنفیوں کا تھا، حنفی صوفیاء کے زیر اثر یہاں پہ زیادہ اسلام پھیلا، جتنے بڑے بڑے سلاطین یہاں پر آئے وہ سارے حنفی تھے۔ اب آگے اپنا لچ ٹال رہے ہیں آپ رفع الیدین والا، جاؤ دوسرے ملک جا کے رفع الیدین کرو، یا کرنا ہے خود کرو، سانو دعوت نہ دیو، ادھر آپ کیوں لوگوں کو اس آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ تو وہاں یہ کیا کہتے ہیں، نہیں بھائی جو دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے وہ ہم نے من و عن اسی طریقے سے پہنچانا ہے۔ تو اب اگر آپ اس اصول پر قائم ہیں تو یہ اصول پھر باقی معاملات کے لیے بھی رکھیں نا۔ تو ہر ایک کی دم پہ جب پاؤں پڑتا ہے نا، یا تھوڑا ہلکا لفظ استعمال کر لیں کہ اس کے مفادات پہ جب ضرب پڑتی ہے، اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا قرآن و حدیث کا ماننے والا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے اہل حدیث علماء اور ان کی کٹر جو فالورز ہیں، زیادہ تر تو حق بات قبول کر رہے ہیں، لیکن جو کٹر ہیں ان کا ایٹیچیوڈ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہی ہے جو بریلویوں کا ان کے ساتھ۔ تو ہماری اس دعوت حق کی برکت سے اہل حدیث کا جو صدیوں سے ایک ان ریزالوڈ کوسچن تھا کہ یار یہ قرآن حدیث کو کیوں نہیں مانتے، سامنے دیکھ کے بھی نہیں مانتے، کم از کم یہ مرنے سے پہلے ان کا یہ سوال جو ہے نا یہ ایڈریس ہو گیا، انہوں پتہ لگ گیا یہ مسئلہ کیس کی۔
کیونکہ اب وہ خود بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. وہ ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا ربیع الاول کے اوپر، تو اس میں نے یہ کلیم کیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے. بخاری مسلم سے ثابت کیا، اور اس کے اوپر پورے کیلنڈر بھی میں نے بنائے. تو وہ ایک بھائی جو کہ وہ سعودیہ میں لال رومال والوں کے درس کے ایڈمن اور مینیجر ہوتے تھے وہاں پہ، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2012 کی، 8 سے 9 سال تک. انہوں نے جب ویڈیو دیکھی اور جا کے انہوں نے لال رومال والی سرکار سے ڈسکس کی کہ یہ حضرت یہ کیا، آپ لوگ تو کہتے تھے یہ حضور 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں اس لیے میلاد نہیں منانا چاہیے. میلاد والا معاملہ ایک الگ سے چیز ہے، اس جھوٹ کے طریقے سے تو آپ ان کو ایڈریس نہ کریں. تو یہ تو دیکھیں علی بھائی نے تو واضح ثابت کیا ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے آخری جو حج کیا ہے وہ جمعے کے دن تھا 9 ذی الحجہ 10 ہجری، اور بخاری مسلم میں یہ ہے کہ سوموار کے دن آپ فوت ہوئے 11 ہجری. تو ذو الحجہ، اس کے بعد محرم اور سفر، 3 مہینے آتے ہیں. تینوں 30 کے رکھ لیں، تینوں 29 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 2 30 1 29، کوئی بھی کمبینیشن بنائیں، 4 کمبینیشن بنتے ہیں. ویسے تو 4 نہیں بنتے کیونکہ 3 30 کے تو ہوتے ہی نہیں. تو سوموار کے دن 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آتی نہیں. اگر آپ گننا شروع کریں 9 ذی الحجہ کو جمعہ، 10 ذی الحجہ کو ہفتہ، اس طرح کرتے کرتے ربیع الاول تک پہنچے. آپ جواب سن کے حیران ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے کہ 28 کا مہینہ بھی ہوا ہو. یہ جی ہے کہ ساڈیاں بھی بغیر رفع دین والی حدیثاں ہے سن، ہو سکتا ہے امام بخاری امام مسلم نے چھوڑ دی ہوں. وہی ایٹیچیوڈ. تو اس سے بات پتہ چلا کہ یہ ایک کیفیت ہے، حق سے اناد کرنا یہ ایک کیفیت ہے. یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کسی پہ بھی کسی وقت طاری ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ایکٹنگ ہوتی ہے نا وہ بھی ساروں کی ایک جیسی ہوتی ہے. اے جی حدیثیں بیان کرنا ضروری ہے. اور جو تسی آیت نہیں قل انما انا بشر مثلکم، اور قرآن کوئی آیت نہیں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ادھر اہل حدیث کو غصہ آتا تھا. وہ جی عقیدے کی بات ہے، تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. ایک جنت اور دوزخ سے بڑا اور عقیدہ کون سا رہ جاتا ہے؟ اور آپ تو ہمیں خود بتاتے تھے جی، مولا علی فرمایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، اور غیبی خبر ظاہر حضور کے بتانے پہ ہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. محبت والے تو آپ رافضی کہتے رہے، جب ہم ناسبیوں کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. اور پھر یہ دشمنی اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ انسان ساری حدیں پھلانگ جاتا ہے. وہ جو سورہ النساء میں آیا نا کہ یہودی اس قدر دشمنی میں آگے چلے گئے کہ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست مشرک زیادہ ہدایت پہ ہیں. استغفر اللہ. یعنی مسلمان کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہودی جو ہے وہ بت پرست سے زیادہ بدتر ہے. مسلمان کہتا ہے؟ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتا. سورۃ المائدہ میں ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا. یہود و نصارہ اگرچہ وہ مشرک بھی تھے، تب بھی اللہ نے انہیں آسمانی مذہب کے فالوور ہونے کی وجہ سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ چونکہ چلو آسمانی دین کو مانتے ہیں، ٹیمپرڈ فارم میں سے ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اگر یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی بھی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے. ان سے تو گئے گزرے نہیں. کہتے ہیں نہیں وہ ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کوئی نہیں حلال. ہاں جی، احکام شریعت میں جو ان کے فتووں کی کتاب ہے، ان سے جب پوچھا گیا ذبیحے کے بارے میں کہ وہابی، اور بریکٹ کھول کے انہوں نے خود بتایا، دیوبندی اور اہل حدیث، پھر ساتھ انہوں نے برکت کے لیے ساتھ لکھ دیا قادیانی انورٹڈ کامر اور رافضی، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب مرتد ہیں. یہ بھی لکھا تھا، یعنی واجب القتل. ہاں یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ بات ویسے ٹھیک لکھی انہوں نے آخری، لیکن اس سے رزلٹ یہ نکالا کہ ان کے نزدیک اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ یہ بدتر ہیں یہود و نصارہ سے، اور قادیانیوں کافروں کے ساتھ بھی ذکر کر دیا ان کا. تو آپ دیکھ لیں ان کے ٹالرنس کا لیول. اب یہ باتیں اگر میں نہ کروں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ
یہودیوں نے بھی یہ کہا کہ یہ مشرکین تو زیادہ ہدایت پہ ہیں، حالانکہ یہودیوں کو نہیں پتا تھا کہ 17 مہینے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے رخ کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہمارے نبی کے نام مبارک سے بھی زیادہ قرآن میں آیا ہے. اتنا احترام ہے، اس کے باوجود کہہ دیا کہ جو مشرکین ہیں وہ زیادہ ہدایت پہ ہیں مسلمانوں کی نسبت. مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مشرکین یہودیوں سے زیادہ ہدایت. تو یہ کیا تھا؟ اندر کا بغض، حسد، کینہ. اور یہی ہو رہا ہے اب. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی اہل حدیث کل تک جن بریلویوں کو دیوبندیوں کو مشرک کہتے تھے، اب ان کے علماء کی ویڈیوز ہمارے خلاف شیئر کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہار پنا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی میت کے اوپر آپ کے نزدیک تو میت کے اوپر پھول ڈالنا بھی منع ہے، یہ اپنی میت کے اوپر آپ پھول ڈال رہے ہوتے ہیں جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہی عقیدے رکھتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کو مشرک سمجھتے تھے. تو بہرحال اس سے یہ ہوا ہے، مجھے اس سے کوئی نقصان، کوئی دکھ نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے. یار یہ حرکتیں نہ کریں تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ فرقے کتنی بڑی لعنت ہے. میرے ہاتھ کوئی چیز ہوگی تو آپ کو بتاؤں گا نا. تو یہ علماء کی حرکات و سکنات یہ جب سامنے آتی ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھ لو، ان کے نزدیک قرآن و سنت حجت نہیں ہے بلکہ اپنا فرقے کو بچانا حجت ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، وہ دشمنی پہ اتراتی. تو جب انہوں نے ان کو کہا نا کہ مہینہ 28 کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ مجھے بتاتے ہوئے خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ علماء کے جواب ذرا آپ سنیں. میں نے کہا جی آپ نے لال رومال والے کو نا میری طرف سے کہنا ہے کہ اب پتہ چلا کہ دیوبندی بریلوی اپنے بزرگوں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں. آپ سے ایک مسئلہ نہیں چھوڑنے ہو رہا کیونکہ آپ کے کسی بابے نے لکھ دیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے. آپ اپنا ایک بابا ابن تیمیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور بریلوی دیوبندی اپنے سینکڑوں ہزاروں بابے کیسے چھوڑ دیں؟ بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں، ساروں کو اپنے اپنے بابے پیارے ہیں. تو ہمارا کام ہے لوگوں کو سارے بابے مار کے علمی طور پہ، اور جس کو اللہ نے ہمارا بزرگ بنایا نا، جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اکثر کہتا ہوں وہ قرآن میں آیا نا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے. حضور کے بارے میں کافر کہتے تھے اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسا مبلغ ہے، اس نے اتنے بابوں کو ختم کر کے ایک ہی بزرگ کے ساتھ لوگوں کو لگا دیا. جی اس لیے کہ کلمے میں ان کا نام آتا ہے. پہلے کلمہ بدلو، بدلے ہے ویسے چشتی رسول اللہ چشتی رسول اللہ، پھر انہوں نے اچھا ہو سکتا ہے اس لیے بدلا ہو انہوں نے کہ بابا بنانا ہے تو کلمہ سے پاؤ نا. میرا بڑا بھائی سویڈن میں فوت ہو گیا، وہاں اس کے علاقے میں کوئی مسجد نہیں تھی، نہ ہی مسلمان تھے، اس کا جنازہ نہ ہو سکا. اب یہاں مولوی حضرات کہتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی حضرات کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتا. ہو جائے گا یار غائبانہ نماز جنازہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نجاشی کی جب مرنے کی خبر حضور تک پہنچی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سیم کیس تھا تو آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا. ہاں اگر وہاں پہ پڑھ لیا ہوتا پھر آپ کو غائبانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اہل حدیث نے بھی، اور اس میں بھی ایک خاص گروہ نے جنہوں نے چندے اکٹھے کرنے تھے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کر، انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ کو مذاق بنایا سب کانٹیننٹ میں. یہ اس طرح بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. اگر جنازہ ہو چکا ہے تو اب آپ دعائے مغفرت کر لیں یا قبر پہ جا کے جنازہ پڑھیں، جو میں نے پہلے بھی بتایا وہ سنت ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. اور ہمارے شہروں میں تو ہوتا ہی ہے کہ کوئی امیر آدمی دوسرے ملک میں مر جائے نا تو جمعے کی نماز کے بعد وہ خطیب صاحب اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور غریب آدمی مر جائے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہاں کیونکہ اس بیچارے کی پرواز اتنی تھی نا. یہ آپ فرق دیکھ لیں، آج تک کسی غریب بندے کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوا. سارے بڑے ہوتے ہیں، فائنانسر ہوتے ہیں، غریبوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو غائبانہ نماز جنازہ اس کیس میں ضرور پڑھیں. اگر کوئی نہیں پڑھتا آپ اکیلے پڑھ لیں. باقی یاد رکھیے گا، اکثر لوگ آ کہتے ہیں جناب وہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتے تھے راولپنڈی میں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے خطیب صاحب کہتے ہیں علی بھائی کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. یہ میں 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، لیکن یار اس سے تو ہمارے مسلک کو نقصان ہوتا ہے. یعنی اہل حدیث تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی انہوں نے تو مجھے کہا کہ اگر تم مر گئے تو ہم نے تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. تو اب اگر میرا جنازہ نہ ہوا
تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو میں آپ کے درس میں تو آنا چھوڑ سکتا ہوں. میں نے کہا یار مجھے تو درس کے ساتھ نہیں, یہاں تو جتنے لوگ آتے ہیں ہم تو زبردستی ان کو کہتے ہیں بھائی میرے ایک بار ہی آؤ, بعد میں ضرورت پڑے تو کسی کے ساتھ آنا ہے, کسی کو لانا ہے تو ضرور, باقی ایک دفعہ آگے کافی ویڈیوز دیکھو, ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں ہے. اس زمانے میں تو خیر ویسے ہی اس طرح ویڈیوز کا سلسلہ بھی اتنا عام نہیں تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, اب نہ میرا کیا لینا دینا ہے, نہ میں نے آپ سے کوئی چندہ لینا, ٹھیک ہے, نہ میں نے آپ سے کوئی کام نکلوانا. ہمارا تو نہ کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی فرقہ ہے, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ. اس لیے ہمارے تو چونکہ فائنینشیل بینیفٹ جڑے ہی نہیں ہوئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کا بھی دماغ ہے, جنازہ نہیں کیا. او بھائی جنازہ جو ہے وہ جو بندہ مر چکا اس کے تو اعمال ہو گئے منقطع. مردے کے اوپر جنازہ اپنا پڑھوانا ضروری نہیں ہے. یہ حق ہے لواحقین کا کہ وہ مردے کے اوپر جنازہ پڑھے. جو بخاری مسلم حدیث ہے, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. اب جس کا جنازہ نہیں ہوا تو وہ گناہگار نہیں ہے, جو پیچھے بچ گئے وہ گناہگار. تو اگر جنازہ نہیں ہوا تو کیا ہوا یار؟ جنازہ نہ ہونے سے یہ ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی؟ نہیں, اپنے اعمال ساتھ لے کے جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں, صرف ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال پیچھے ہی رہتے. چلو تو پھر کیا چیز آپ کو فائدہ مند ہوئی؟ اعمال. ہاں جو پیچھے بچ گئے ان پہ ضروری ہے کہ وہ جنازہ پڑھے, اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا جنازہ پڑھنے سے نہ پڑھا. کئی لوگ ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو دھونس ہے ان کی؟ ٹھیک ہے, وہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ کسی کے جنازے میں اگر 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا. 40 ویسے لب کے لے آؤ نا پہلے, مشرک نہ ہو. اور مشرک اس طرح کے شرک سے آزاد جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا, وما کان من المشرکین. کسی نہ کسی درجے میں شرک میں مبتلا ہی ہوئے ہوتے ہیں لوگ. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا, اپنا الہ بنا لیا. فجر کے وقت نہ اٹھنے والا بھی تو کسی درجے میں شرک کر رہے ہیں نا اپنے اعمال میں, ریاکاری کرنے والا بھی شرک کر رہا ہے. بلکہ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. علی بھائی سے سوال ہے کہ جمعے کی اذان 1 ہے یا 2؟ جمعے کی 1 ہی اذان ہے, اس پہ میری ویڈیو بھی آ چکی ہے. اچھی بدعت اور بری بدعت کے حوالے سے حضرت عثمان کے زمانے میں دوسری اذان شروع نہیں ہوئی تھی, ایک اذان پیرلل میں شروع ہوئی تھی. بخاری کے الفاظ ہیں بازار میں, جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے. یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے دیوبندیوں اور بریلویوں کی طرح مسجد میں 2 اذانیں شروع کروا دی. مسجد میں 1 اذان ہوتی تھی جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ میں بھی 2 ہوتی ہیں, غلط ہو رہی ہیں بھائی. سعودیہ والے بھی اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ پیش کریں گے نا, اپنے اوپر تو نہیں انہوں نے پیش کرنا, یا مفتی اعظم سعودیہ کے اوپر تو نہیں پیش کرنا دین کو. دکھائیں کہاں پہ دوسری اذان ثابت ہے. وہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر کے زمانے میں اتنا رش نہیں تھا. جب حضرت عثمان کے زمانے میں رش بڑھ گیا, بازار میں پھر حضرت عثمان نے ایک پیرلل میں اذان شروع کروائی تاکہ بازار تک آواز نہیں جاتی تھی, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب وہ جمعے کے لیے مسجد میں آ جائیں. یہ نہیں تھا کہ مسجد میں 2 اذانیں ہوتی تھی. تو ٹھیک ہے نا, یہ بازار میں دوسری اذان شروع کروائے نا اگر شوق ہے, لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے اپنی مسجد کی سپیکر کی اذان بند کر دینی ہے, کیونکہ مسجد کے اندر وہ اذان ہے, باہر آپ نے اجازت دے دی. جب سپیکر ہے تو اب بازار میں کیا ضرورت ہے, اور مسجد میں 2 اذانیں دینا. اچھا بخاری میں الفاظ ہے تیسری اذان کا اضافہ کر دیا. وہ تیسری اذان وہ اقامت کو ملا کے کہا جاتا ہے. وہ بعض اوقات لوگ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پھر سمجھ نہیں آتی. اقامت کو بھی اذان کے ایکویلنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے, تو وہ تیسری اس لیے لکھا ہے وہ اقامت. جمعے کی رکعتیں, جمعے کے فرض تو 2 ہی ہیں, سنتیں کم از کم 6 ہیں. 4 بعد میں جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے نماز پڑھنی وہ 4 رکعت پڑھے, اکٹھی بھی 4 پڑھ سکتا ہے, 2 کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. افضل ہے 2 کر کے پڑھے. اور جمعے سے پہلے 2 رکھتے ہیں کم از کم, اور وہ اتنی تاکیدی سنت ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر خطبہ بھی کوئی دے رہا ہے نا خطیب, تو تب بھی آپ وہ 2 رکھتے ہیں پڑھ کے بیٹھے.
اور اگر آپ پہلے آ گئے ہیں تو پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھو، پھر آپ 100 رکعتیں بھی پڑھیں. ویسے عموماً صحابہ کا عمل 4 رکعتیں ہی ہیں جمعے سے پہلے، جب آپ جلدی آ جائیں، اور جب خطیب ممبر پہ ہو تو پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور بعد میں 4 پڑھیں. وہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی. جمعے کی رکعت کتنی ہے اس میں میری ویڈیو ڈیٹیل سے ریکارڈ ہے. میرے نانا ابو کا سوال ہے کہ ایک بندہ سارا دن حنفیوں سے بحث کر کے انہیں تنگ کرتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ میرا خیال ہے کہ نانا ابو نے آپ کے بارے میں سوال کیا ہوگا. غلط کر رہا ہے جی. جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تنگ نہ کرے، دعوت دے. اور دعوت کا مطلب دعوت دینا ہی ہوتا ہے، تنگ کرنا نہیں ہوتا. تنگ کرنا یہ ہے کہ آپ مرغے کی ٹانگ پکڑ لیں، بس ایک بار بات پہنچا دی کافی. وہ جو سختی والا ایلیمنٹ ہے وہ صرف گھر والوں پہ. انفسکم واہلیکم نارا. اور وہاں پہ بھی سورہ تغابن میں آیا کہ آپ نے ڈھیل دینے کی روش اختیار کرنی ہے اپنے، حالانکہ وہاں پہ آیا کہ تمہاری بیویوں میں تمہارے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی کہا کہ افو درگزر سے کام. جیسے ایک لائک جو ٹیچر ہے نا، وہ ہر بات کے اوپر اسٹوڈنٹ کو پکڑتا نہیں ہے، بعض اوقات وہ ویل لیفٹ بھی کر دیتا ہے. ہر بات کی کھال اتارنا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ نکیر کرنا تو اتنا تو پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا نا میرے بھائی. اچھے استاد کا کام ہے کہ بعض اوقات ویل لیفٹ کر دے، بعض اوقات سختی سے پیش آئے، بعض اوقات دیکھی اندیکھی کر دے تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو. تو باقی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ تو خود نظر آ رہا ہے کہ غلط کام ہوا ہے. ایک اہل حدیث عالم کا کہنا ہے کہ آپ لوگ ایک صحابی کی وجہ سے بخاری مسلم کی روایات پہ سکوت کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ نبی کی صحبت یافتہ. یار یہ میں کئی دفعہ بیان کر سکوں، مسئلہ صحابی کا نہیں، مسئلہ نبی علیہ السلام کا ہے. اگر وہ صحابی کے مقابلے میں صحابی رہتا اور حضور کی حدیثیں نہ ہوتی تو پھر ہم چپ کر جاتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خاموش نہیں ہے تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں؟ اگلے دن وہ ایک مولانا صاحب کا کلپ اپلوڈ ہوا ہوا تھا، دیکھیں کتنا دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب اس کا یہ سٹیٹس نہیں کہ میں اسے مشہور کروں، ویسے اپنے فرقے میں وہ سب سے ٹاپ پہ ہے، جو بندی مماتیوں کا مولوی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کا نام لے رہا ہوں بغیر نام لیے. تو وہ کہہ رہا تھا جی انجینئر کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ ہر چیز دکھاتا ہے، لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں ہر چیز حوالوں سے دکھاتا ہے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جی جو ابن کثیر کے تاریخی حوالے ہیں جو تبری کے ہیں، اور تبری نہیں، اور تبری لفظ ہوتا ہے مولوی، تبری لفظ ہی نہیں بولنا آتا. اچھا یہ میں کوئی بدتمیزی اس کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ چونکہ یہ کلیم کرتے ہیں نا باقیوں کے بارے میں، مولوی ہے نا، تو مولویوں سے تو پھر ہم اس طریقے سے ہی بات کریں گے نا کہ تم لوگوں کو بڑا زوم ہوتا ہے نا کہ آپ لفظ ٹھیک بول لیتے ہو. اس کو آپ حذف کر دیں اس گفتگو میں سے، تبری کے حوالے، ابن کثیر کے حوالے، فلاں کے حوالے. تم مرزا انجینئر جیلمی سے بڑے متاثر ہو رہے ہو. کس طرح متاثر ہوتے ہو؟ حوالے دیکھ کے، حوالے دیکھ کے کہ وہ کتابوں کے حوالے نکال کے دکھاتا ہے. معاویہ کے بارے میں ابن کثیر نے یوں لکھا، ابن اسیر نے یوں لکھا، علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے، ہدایہ والا یوں کہتا ہے، فلاں محدث نے یوں کہا، فلاں امام نے یوں کہا، فلاں فقیہ نے یوں کہا، فلاں عالم نے یوں کہا. آپ کہتے ہیں ہوئے بڑے حوالے نے، اتنے حوالے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے کیا لکھا، تبری نے کیا لکھا، تبری نے کیا لکھا. صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا، رب کے فرمان میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، تاریخ کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، مرزا انجینئر کی بات کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، فلاں امام اور فلاں فقیہ اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں؟ کیوں مانوں؟ نہیں مانتا. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. اسے مانتا ہوں. جو معاویہ کا منہ چرائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دیتا ہوں. او پائی نکل اپنے اس تو باہر، دنیا بدل چکی ہے، اپنے غار تو باہر نکلو. تبری دے والے نہیں نے، بخاری مسلم دے والے نے. یہ دھوکے تو نہ دو. تبری کے تو ہم نے اپنے حوالے لائے نہیں ہیں، وہ لائے تو آپ لوگ تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے تبری کی روایتوں میں. لیکن ہم نے کبھی پیش نہیں کی تاریخی روایتیں، ہم بات کرتے ہیں بخاری مسلم سے. یہ تو بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، مسلم میں بھی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. 2812 یہ مسلم میں حدیث ہے. 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق.
تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے کہ آپ اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مخالفت کی جب حضرت معاویہ زبردستی اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے رہے تھے مروان کے ذریعے. بڑی دردناک روایت ہے، وہ بیان نہیں پوری کرنا چاہتا، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر تمہیں اور تمہارے باپ کے ساتھ جنگ کی. یہ تمہاری تبری نہیں ہے، نہ ہماری تبری ہے، یہ بخاری ہے. تبری صاحب یہ مسلم شریف ہے 4776 کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور ان کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں سورہ النساء نمبر 29 میں کہتا ہے ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو. اور عمر بن عاص جو کہ ان کے سمجھ لیں یار غار ہے حضرت معاویہ کی، وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرو جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ نافرمانی کرے اس کی نافرمانی کرو. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو. ہاں میں بریکٹ یہ نہیں کیا تمہیں دسیا کہ نہیں انہوں کو سوال لے کے جاؤ اے دسیا کہ نہیں. میں نے آج تک اتنے تلخ سوال میں نے کبھی کسی پوچھا تو انہوں کی نے دسیا. جب کسی کے پاس کوئی تو وہ کہتے ہیں جی اچھا اب وہ یہ تو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں میرے بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ مسلم کی حدیث ہے 6229 کہ آل مروان بنو امیہ ممبروں پہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ جو ہے نا وہ تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا جی وہ سب تنقید کو کہتے ہیں. اچھا جی حضرت علی پہ تنقید کرواتے تھے، لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. پھر 6220 بھی مسلم کی حدیث ہے جب سعد ابن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے مجبور کیا تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا ان 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہیں. مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں اس خوشی میں کہ کون خوش نصیب ہے، اور مولا علی کو وہ جھنڈا ملا. دوسری فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور معاویہ سن تیسری فضیلت حضور علیہ السلام نے جب آیت مباہلہ آل عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو آپ نے سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو اپنے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی فضیلت بھی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور سنن نسائی الکبریٰ میں آگے الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نا حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور اس کے کچھ الفاظ سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں. تبری صاحب یہ بخاری مسلم ہے. آپ چونکہ مماتی ہیں تو مماتی گروپ جو ہے نا دیوبندیوں کا وہ بخاری مسلم کی بھی احادیث کا بعض اوقات انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ مسجد چھوٹنے کے غم سے اعلانیہ نہیں کرتے ہیں. المحنت علی المفنت کے سارے عقیدوں کو مشرکانہ عقیدے سمجھتے ہیں، لیکن اعلانیہ کبھی بھی نہیں ان بزرگوں کے بارے میں بولتے، ان کو رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں. علیحدگی میں بیٹھ کے کہتے ہیں لانتی تھے سارے. تو جو فرقے کا سب فرقہ اتنا بزدل ہو کہ مسجد چھن جانے کے غم سے المحنت کے عقیدوں کا اعلانیہ رد نہ کر سکے اور ان کو ساروں کو رحمت اللہ لے کے جن کو علیحدگی میں لعنت اللہ لے کہتے ہوں وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. نکلو اپنی جو ہے وہ کھڈوں سے باہر نکلو، اپنے دڑبوں سے باہر نکلو، دنیا چینج ہو چکی ہے. یہ حوالے ہیں. تو وہ آخر میں جا کے کہتے ہیں جی صحابہ کرام جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں، اور اس سے کہہ کہ وہ ہماری باتوں کو تاریخ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ہماری باتیں احادیث میں، تاریخ میں نہیں ہے. اور صحابہ کرام جو قرآنی شخصیات ہیں تو کون سے اصحاب قرآنی شخصیات ہیں؟ قرآن نے جو گائیڈ لائنز بتائی ہیں اہل ایمان کی وہ جن جن میں پائی جاتی ہوں گی وہ انہی کو ہی گفٹ ہوں.
ورنہ آپ مجھ سے سن لیں، احادیث کو اگر آپ نہیں مانتے بخاری مسلم کی، تو آپ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا، ان کے نام تو قرآن میں آئی نہیں ہے۔ قرآن میں تو پھر حضور کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 پڑھ لیں۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو شروع میں مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، سارے نہیں، جو صحیح پیروی کرنے والے۔ پہلی کیٹیگری بتائی۔ دوسرا بتایا مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق ہیں، جنہیں نبی تم بھی نہیں جانتے۔ جب نبی بھی نہیں جانتے تو صحابہ تو جانتے ہی نہیں، اور نمازیں بھی حضور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی دوسری کیٹیگری۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی کے قتل کی اجازت جب مانگی حضرت عمر نے تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ قانوناً صحابی اسے بھی کہا حضور نے۔ اور تیسرا سورہ توبہ میں آیا، وہ لوگ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ تیسری کیٹیگری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم نہیں منافق انہیں کہتے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ ان کو خلفائے راشدین کے مقابلے پہ کھڑا کریں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآنی شخصیات جن کو آپ کہتے ہیں نا، جن کو رول ماڈل بنایا گیا، وہ یہ لوگ ہیں، سابقون الاولون، صلح حدیبیہ کے لوگ۔ لیکن ادھر بھی اوپن لائسنس نہیں، منہم مغفرۃ واجرا عظیما آیا ہے۔ یہ ہر ایک کو رضی اللہ عنہ، اور رضی اللہ عنہ تو ہم بھی سارے ہو جاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ ہم تو امام بخاری کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور المہند میں علماء دیوبند کو بھی رضی اللہ عنہم کہا ہے انہوں نے۔ جی دعائیہ کے لمحات ہیں، جس کو مرضی دے، آپ کے دینے سے دعا ہو کو نہیں جانی، آپ کے نہ دینے سے دعا ختم کوئی نہیں ہونی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہر اہل ایمان کے موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ امام مسلم کا شاگرد جب مسلم لکھتا ہے نا تو اس نے شروع میں لکھا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ۔ امام مسلم کو کتاب الام میں امام شافعی نے امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حالانکہ وہ تبع تابعی ہیں، صحابی تو نہیں۔ تو وہ آپ دیں، تو لہٰذا یہ قرآنی شخصیات وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ تو آپ پھر بتایا کریں قرآنی شخصیات ابو بکر، عمر، عثمان و علی سابقون الاولون ہیں، قرآنی شخصیات عبداللہ ابن ابی، یا وہ لوگ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا ان کے کمر میں، جو میں نہیں بتاؤں گا کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے۔ وہ بھی قرآنی شخصیات ہیں، لیکن وہ منافقین والی۔ اور تیسری قرآنی شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ان کے اعمال قرآن و سنت کے خلاف تھے، لیکن چونکہ کلمہ پڑھا ہے اس کی وجہ سے وہ صحابی ہیں۔ وہ قرآنی شخصیات ہیں تیسری کیٹیگری والی، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 102 والی۔ رول ماڈل سورہ التوبہ آیت نمبر 100 پوری 100 نمبر، منافقین 101، اور جو ملے جلے اعمال کرنے والے وہ 102۔ تو قرآنی شخصیات پوری بتائیں نا، ہر ایک کے اوپر تھوپا ہوا ہے کہ جی رضی اللہ عنہم کل وعد اللہ الحسنى۔ اسی طریقے سے میرے بھائی وہ جب وہ پیروی کریں گے تب ہے، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے۔ جن سے اللہ راضی ہوا ہے اصحاب شجرہ سے، ان کے بارے میں بھی ہے منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان میں سے بھی جو لوگ یعنی ثابت قدم رہیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اجر ہے۔ حالانکہ ان کے لیے دیکھیں کتنی بڑی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث۔ اب اصحاب شجرہ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی ہیں، اور ابو القادیہ بھی ہیں، جن سے حضرت عمار کا قتل ہوا ہے۔ مسند احمد میں 4 احادیث موجود ہیں، پوری زندگی روتے تھے۔ اور شیخ البانی نے ابن حجر اسقلانی پہ رد کیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اصحاب شجرہ ہونے کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا، کہتے ہیں نہیں، جب حضور نے تخصیص کر دی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، تو ابو القادیہ سے وہ فضیلت اٹھ گئی۔ اب شیخ البانی کو تو کوئی رافضی نہیں کہے گا، نہ ان کی جرت ہے۔
تو یہ دھوکہ دینا بند کریں، لوگوں کو اس طریقے سے نہ کریں، قرآن و سنت پڑھیں. اور صحابہ کرام کا تو درجہ بہت بعد کا ہے. قرآن میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو اہل الایمان ہیں وہ تو انبیاء ہیں. کیا انبیاء کی غلطیاں قرآن میں ذکر نہیں ہوئی؟ صحابہ سے شروع کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈبل صحابی تھے، باپ بھی پیغمبر اور بھائی بھی پیغمبر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی. کیوں؟ ظاہر ہے ایک معاملہ ہے کہ اس سے آدم اور ابلیس کم از کم 6 دفعہ تو آیا ہے، اور سورہ الاعراف میں آیا کہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح شیطان نے ورگلایا اور ان کے کپڑے اتروا دیے، یہ بھی الفاظ ہے، تمہیں نہ ورگلا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، بندہ مر گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی، بعد میں معافی مانگی. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے، کتنے سخت الفاظ ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 آنورڈ پڑھ لیں کہ عذاب دیا جاتا اگر وہ ایک آیت نہ نازل ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا. تو یہاں تو انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں تو بابے دے شاہی کوئی نہیں ہوں بولنا بنتا ہے. کہندے نے بابے محفوظ ہوندے نے گناہ وہ اس واسطے ہوندے نے کہ چھپ کے کرتے نے، وہ بھی کیمرے تو بعد ہوں محفوظ بھی کو نہیں رہے، غیر محفوظ ہو گئے نے. غیر محفوظ نہیں ہو گئے میاں. ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں نا غیر محفوظ ہوئے نا. بس اب صرف میں نے میاں ان کو کہا کرنا ہے، آگے وہ آپ خود فلنگ دی بلینکس خود کر دیا کریں گے آگے ڈیش 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 ڈیش. ٹھیک ہے نا، یہ پھر میاؤں میاؤں کر کے بھاگیں گے آپ کے آگے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے اگر امام رفع الیدین نہ کرے تو مقتدی کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی مقتدی نے اس کو امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر یہ کہتے ہیں نا کہ امام کی پیروی کرنی، امام کی پیروی انتقال کے اندر ہے، یعنی آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جو منتقل ہوتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو امام سے پہلے سر اٹھائے وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے. تو انتقال میں ہے، بیچ میں پڑھنے میں بھی آپ امام سے آگے نکل سکتے ہیں. بعض اوقات جو آہستہ نماز پڑھاتے ہیں آپ کا تشہد پہلے ختم ہو جاتا ہے، امام کا بھی ختم نہیں ہوا ہوتا، تو یہ آگے نکلنا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے امام اگر رفع الیدین نہیں کرتا آپ نے سنت نہیں چھوڑنی. اب یہ نہیں ہے کہ امام نے ٹوپی پہنی ہے تو آپ پگڑی اتار کے آ جائیں گے، یا امام نے پگڑی پہنی ہے تو آپ نے بھی پگڑی پہنی ہے. نہیں، آپ نے نماز کے اندر سنت کو فالو کرنا. اور انفیوں کا میں یہ کہوں گا، یہ جو آپ لوگ کہانی کراتے ہیں امام کو فالو کرو، تو تم لوگ جب حج عمرے پہ جاتے ہو تو وہاں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ حج ٹریننگ میں یہ شامل کرو نا کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے. ویسے تو کہتے ہیں ہمارے حنبلی بھائی ہیں، وہ بات اتنا ہی نہیں. اور پائیے ہوندے تھے 4 مسلے ہوندے 300 سال تک. حنفی بھائی، حنبلی بھائی، شافعی بھائی 400 سال تک آلموسٹ 1517 سے 1917 تک انہوں نے 4 مسلے حرم میں ڈالے. اور اس وقت تو 400 سال میں انہوں نے کہہ دیا جی اجماع ہو گیا. کتنے تھوڑا اجماع چکے پر ہے. میری ویڈیو سے پہلے ہی چکیا گیا ہے، ویسے تو اگر ہوندا بھی تو ہن چکیا جانا سی اللہ کے فضل سے. تو مقتدی فالو کرے قرآن و سنت، چھوڑیں امام کو. صحیح بخاری میں موجود ہے، ابو ہریرہ 694 نمبر حدیث، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. والدین کی برسی منانا جائز ہے کہ نہیں؟ میں پہلے بول چکا ہوں، اس کا کوئی شرعی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے. جزاک اللہ. محمد علی بھائی، آپ محمد علی مرزا صاحب کے بعد اس اصلاحی مشن، اور یار کوئی سوال کریں، اصلاحی مشن مودودی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی اولاد تو نہیں مشن لے کے چلی؟ مولانا اسحاق لے کے چلیں. مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے بعد یا مودودی صاحب کی وفات کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب آئے ہیں، وہ اللہ نے اپنے بندے اٹھانے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. انبیاء کرام کا جو طریقہ ہے دعوت کا، اس طریقے پہ جو ختم نبوت کی وجہ سے اب انبیاء تو نہیں آئیں گے اس امت میں، لیکن جو دائی کھڑے ہوں گے نا وہ اسی پیٹرن پہ کھڑے ہوں گے. وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کو موروثیت نہیں بننے دینا. یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء میں پھر بھی تھا یہ کہ نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام پہ ختم نبوت ہو گئی. اسی لیے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے جو قادیانی آدھی روایت پیش کرتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کے بارے میں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ اگر وہ بیٹا زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا. تو پورے الفاظ یہ ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ بچپن میں فوت ہو گیا کیونکہ آپ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے. اگر وہ زندہ ہوتا تو اللہ کی غیرت کا تقاضا تھا کہ ابراہیم کا بیٹا اگر پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا پیغمبر نہ ہوتا. آپ کی ختم نبوت کی برکت ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا کوئی بچہ بڑا ہوا ہی نہیں ہے. اسی لیے اب آپ کو آیت سمجھ آئے گی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے, ان کا کوئی بیٹا مرد تک نہیں پہنچے گا, بلکہ وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے, جو کہ خاتم ہے, خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی. خاتم کا لفظ صحیح مسلم میں ہے, خاتم کا لفظ قرآن میں. علی بھائی, کیا نماز اور پردے وغیرہ اور دیگر احکام الہی پر عمل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ انفرادی ہے جی میرے بھائی. حکومت کیا کر سکتی ہے مجھے بتائیں؟ حکومت کیسے چیک کر سکتی ہے کہ 22 کروڑ عوام؟ جو حکومت یہ نہ چیک کر سکے کہ 22 کروڑ عوام رات کو بھوکی سوئی ہے یا کھانا کھا کے, وہ حکومت نماز کی ڈیوٹی کہاں سے پوری کروائے گی؟ جہاں حکومت کی مشینری اس کے اوپر لگی ہو کہ کسی سیاستدان کی ویڈیو بنا کے ہم لیک کر دیں, اور جو ملک کے اصل ایشوز ہیں وہ پس پش ڈالے ہوئے ہوں, وہ لوگ یہ حساب رکھیں گے کس نے نماز پڑھی کس نے نہیں, صرف ترغیب ہو. ہاں, سختی سے جو عمل کروانا ہے وہ گھر کے سربراہ کا کام ہے. او انفسکم واہلیکم نارا, جو قرآن میں ہے, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے, بس یہ ان کا کام. اکثر صوفیاء دائرہ بنا کر ذکر کرتے ہیں, خاص طور پر ترکی میں. بدعت ہے جی, تماشا لگا ہوا ہے, آپ دیکھیں وہ کس طرح کود کود کے وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر مسجد کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ کہتے ہیں نہیں, مسجد میں آپ نے پاؤں بھی زور سے نہیں رکھنا کہ دھمک پیدا ہو. تو یہ جو نچوا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو دھمال کے نام کے اوپر, ہاں کوئی جنگی ٹریننگ ہو رہی ہو, جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے, مسجد کے گراؤنڈ جو اس کے اندر ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ذکر کے انہوں نے طریقے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, اور وہ سارے ذکر کرنے والے اکثر وہ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ آج کل بھی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی, وہ ایک پتہ نہیں وہ سندھ کی کوئی مسجد مجھے لگ رہی ہے, جو پہلے لا کے بندے وہ بیچ میں بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے گرد وہ ناچتے ہیں, وہ جس طرح کوئی لڈی ڈال رہے ہیں. اور وہ یہ سب کی سب بدعات ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں, نہ اس طرح کا کوئی طریقہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے اسلام کے اندر, بلکہ اس کو آپ کنڈیم کیا کریں, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. علی بھائی, اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا اور حضرت آدم کو شیطان نے جنت سے نکالا. سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے شیطان کو نکال دیا تو شیطان کیسے دوبارہ جنت میں داخل ہوا؟ یہ آپ کو ٹینشن کیا ہے میرے بھائی؟ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ضرورت ہوگی؟ کوئی ضرورت نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اس کو انٹلیکچوئل وسوسہ دینا ہوتا ہے. ایک شیطان ہے کتنے لوگوں کو وسوسہ دے رہا ہے, اس سے وہ کہتے ہیں ایک بزرگ اتنی جگہ نہیں ہو سکتا, پھر کون ہے شیطان دہی نکاح پر آیا بزرگ. ادھر جواب یہ ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے کے لیے سانس روک لیتی ہے سمندر میں, تسی لے آؤ اپنے بزرگ 1.5 گھنٹے ایسے میں تھلے دینا وا. ویل مچھلی سے تو افضل ہے نا سارے بزرگ اور ان کے مریدین. روکو سا ساڑھے کو پھر رہی ہے. ایک چڑیا کو اگر میں ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینکوں اڑ لے گی نا, تو بزرگ بھی اڑ لیتے ہیں کیونکہ بزرگ تو چڑیا سے افضل ہے. کٹھے کرو سارے بزرگ, B-52 ہائر کرنے ہیں امریکہ کا, کافی سارے آ جائیں گے ادھر سے. یا ویسے تو ہمارے پاس بھی ہے, فوجیوں سے بھی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں C-130 ہمیں دے دیں, ایک دیہڑا سے دے دیں C-130. وہ تھلوں ڈائریکٹ ہی اینڈ کھل ہے, سارے بزرگ لینڈ کر دے آون گے, پھر غائبانہ نماز جنازہ ایسی پڑھ رہے ہوں گے. ایک بریلوی عالم نے آپ کے امامے کے شملے پر اعتراض کیا. اچھا جی, کہ حدیث میں شملہ پیچھے کی جانب ہے. جی دائیں بائیں بھی شملہ موجود ہے, پیچھے بھی کر سکتے ہیں, دائیں بائیں بھی کر سکتے ہیں. اصل چیز شملہ ہے, اور وہ بھی اہل سنت کے ہاں ہے. شیعہ تو شملے کو صحیح نہیں سمجھتے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں شیعہ نے شملہ نہیں چھوڑا ہوتا. یہ صدل صرف جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں ہے. وہ المستدرک الحاکم میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے سفید پگڑی باندھی تھی اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا تھا. اس میں تو اس شملے کا بھی ذکر نہیں ہے, وہ صرف یہ والے شملے کا ہے.
یہ بھی نہ ہو، صرف یہ ہو، یا یہ نہ ہو یہ ہو، تب بھی کافی ہے. تو وہ آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں. ایک یہ بریلوی عالم جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ آپ کے اپنے علماء نہیں یہ شملہ اس طرح کا باندھتے ہیں. اچھا دیوبندی کہتے ہیں جی یہ کٹ والی جو پگڑی، بعض سارے نہیں، اب تو خیر وہ خود بھی باندھ رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی باندھ رہے ہوتے ہیں. جی سکھ کس طرح باندھتے ہیں؟ بھائی سکھ کا تو شملہ ہوتا ہی نہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ سکھ تو داڑھی بھی رکھتے ہیں، تو داڑھی بھی کٹوا دی جائے. کوئی اچھے کام کی پیروی کر رہا ہے تو اس کے وہ کام اچھا ہے، بس باقی برائی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ کٹ والی پگڑی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو نماز میں آپ کا ماتھا صحیح طریقے سے جم جاتا ہے. گول پگڑی باندھنے میں پھر آپ کو تھوڑی سی پگڑی یوں پیچھے کرنی پڑتی ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی علمی سوال نہیں تھا، چونکہ میں نے اسکروٹرنگ تو نہیں کی ہوئی نا، اب جو سوال آ جاتا ہے میرے سامنے مجھے پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ تو میں اس کو نکال دیتا. میرے والد صاحب نے اپنی موت سے قبل یہ تلقین کی تھی کہ ان کی وراثت میں جو پلاٹ ہے اسے مسجد مدرسے میں وقف کر دیا جائے. کیا ہم اس پلاٹ کو سیل کر کے اس کی جگہ مدرسہ مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں؟ ہاں آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ والد صاحب نے جو یہ وصیت کی ہے، یہ اگر وصیت ان کے چھوڑے ہوئے ترکے کا 1/3 مال سے کم ہے یا اس کے برابر ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ آدھی جائیداد وہی بنتی ہے تو آپ اس میں کٹ لگائیں. آپ نے اس کی وصیت پہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ انسان اپنے جو پیچھے مال چھوڑتا ہے وہ اس کے لیے وصیت 1/3 مال کی کر سکتا ہے. 2/3 مال چھوڑ کے مرنا واجب ہے. اگر کسی نے وصیت بھی کی ہے تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا، اور اگر یہ اس طرح ہے تو آپ اس طرح مرضی کریں. اب مدرسہ مسجد کیا کرائیں گے؟ تعمیر کروا کے کس فرقے کے حوالے کریں گے؟ آپ ایک نئی ایک فرنچائزی کو کھول دیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فرقوں سے ہٹ کے وہاں پہ باہر لکھواتے ہیں کہ یہاں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنے اپنے فرقے کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی آزادی ہے، اور اونچی آمین کرنے والے کو یا رفع الیدین کرنے والے کو یا نہ کرنے والے کو، ہاتھ چھوڑنے والے کو، باندھنے والے کو آپ تانگ نہیں کرتے، پھر تو آپ مسجد ضرور بنوائیں. اور اگر آپ نے ایک اور فرقے کی مسجد بنانی ہے تو مہربانی کرو پہلے ہی مجنہ بود میں کسی اور نیکی دے کام میں چلا دو، بہتر ہے. لیکن اگر وہ چونکہ اب انہوں نے وصیت کی ہے تو وہ وصیت کو قرآن میں آیا کہ اگر ناحق کی ہے تو وہ بدل بھی سکتے ہیں آپ، لیکن جب اسپیسیفکلی اس طرح کی وصیت ہے نا تو پھر آپ اسی کام میں ہی لگائیں. لیکن آپ دیکھ لیں آپ نے جو مال دینا بھی ہے مدرسے کو، مسجد کو. ہمارے محلے میں بھی ایک مسجد، ایک عورت مرتے مرتے وہ 2 پلاٹ، ایک مکان تھا اور ایک پلاٹ وہ دے گئی مسجد کو. مسجد والوں سے کوئی سنبھالا نہیں گیا. اب وہ وصیت یہ کر گئی تھی کہ یہ بیچ نہیں سکتے، نہ وہ بیچتے ہیں نہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں. کتوں کی اور بلیوں کی اور کوڑا کرکٹ کی ماجگا بنا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ یار پیسے لے لو یار، ہمیں دے دو یہ، اور وہ آپ مسجد پہ لگا لو، مسجد کے اخراجات پہ لگا لو اپنے. لیکن یہ تو نہیں، انہوں نے وصیت کی تھی. یہ مسئلے ہوتے ہیں. اگر کسی جانور پرندے وغیرہ کو انسان سے تکلیف اور وہ مر گیا تو قیامت کے دن سوال ہوگا. اگر جان بوجھ کے تکلیف دی ہے تو سوال ہوگا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بلی کو بھوکا پیاسا چھوڑ دیا تھا ایک عورت نے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نیک عورت تھی لیکن جہنم کی آگ میں ہے اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے بلی کو چھوڑا نہیں کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا لیتی اور پانی پی لیتی، وہ مر گئی بھوکی پیاسی. البتہ بعض اوقات انسان کو نہیں پتا ہوتا، اس کی گاڑی کے نیچے کتا آ جاتا ہے، کوئی بلی آ جاتی ہے، موٹر وے کے اوپر بعض اوقات کوئی پرندہ بھی ٹکرا کے مر جاتا ہے، تو وہ آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا نا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. یوٹیوب کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے ڈاگز کو پالنا، اس میں میں نے بتایا کہ کس صورت میں کتے پالے جا سکتے ہیں. اور بعض احادیث لوگ پلی لیتے ہیں جی کتوں کو نبی علیہ السلام فرمایا مار دو. سارے کتے نہیں مارنے، ہلکے کتے جو ریبیز ہیں ان کو مارا جائے. جانور بھی سارے آپ نے نہیں مارنے. یہ نہیں کہ خام خواہ آپ گلی سے گزرے اور جہاں پہ آپ کو جانور نظر آتا ہے تو مار دیں گے. جو تکلیف دہ چیزیں ہیں وہ بھی گھروں کے اندر، باہر آپ نے جانور مار کے کیا کرنے ہیں؟ ظاہر اللہ نے ان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا نا. اب معافی، یہ توبہ کر لیں بس، اللہ سے معافی. آپ نوکری اور ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام کیسے مینج کرتے ہیں؟ میرے بھائی بہت ٹائم ہوتا ہے، مجھے چھوڑ دیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا، نوکری کوئی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں لوگ 2 نوکریاں کیسے کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اگر لوگ 2 نوکریاں کر سکتے ہیں تو ایک بندہ ایک نوکری کے ساتھ، اور وہ بھی سرکاری، جس میں ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوں اور اس کے بیوی بچے بھی اس کے ساتھ نہ رہتے ہوں، وہ کمارا تو لفظ نہیں کرنا چاہیے، بیچلر رہتا ہو،
شاہ جی خوش ہونے دیکھو. اچھا تو بیچلر رہتا ہو اور 20 بچے اس کے دوسرے شہر میں رہتے ہوں, تو میرے بھائی آفس سے 5 بجے آ کے اگلے دن صبح 9 بجے آفس جانے تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ آپ لوگ تو واٹس ایپ کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہوں گے. تو میں کتابیں پڑھتا ہوں, اور آج سے نہیں 25-30 سال سے پڑھ رہا ہوں. کوئی مشکل کام نہیں, اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, کوئی مشکل نہیں ان چیزوں کو مینج کرنا. ٹائم ٹیبل پہلی شرط ہے کہ آپ نے ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہو. آپ دیکھیں لوگ تھکے ٹوٹے مسجد میں آدھی نیند میں نماز عشاء کی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گھر جا کے 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں یوٹیوب پہ, ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. نماز اگر امام مسجد لمبی کر دیں, ان کہتے ہیں یار نماز ہلکی بنانے کا حکم ہے, دیکھو پوری دیہڑی کی مزدوری کی تھی, تھکے ہیں, جا کے رام بھی کرنا ہوتا ہے, اور رام میں کرنا ہوتا ہے کہ جانے ہی جا کے موبائل چک لینا. تو وہ اگر 2 گھنٹے قرآن اٹھا لیں روزانہ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے 2 گھنٹے قرآن اٹھائیں, 1 مہینے کے اندر قرآن پورا ترجمے سے مکمل ہو جائے گا. 1 سال کے اندر بخاری مسلم بھی مکمل ہو جائے گی. تو مجھے بتائیں سارا کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ اشفاق احمد صاحب کی ایک ڈرامہ سیریل چلی تھی, ماسٹر پیس تھا, من چلے کا سودا. اس کا ہم نے ایک کلپ بھی اپلوڈ کیا تھا اپنے آفیشیل چینل سے. وہ جو قیام سردی اس میں انہوں نے ایک اس میں کریکٹر کیا ہے ارشاد نام کا نا, جس میں وہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتے ہیں, بہت بڑا آنر ہوتا ہے بندہ. اس کے پاس پھر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایک بندہ آگے پوچھتا ہے کہ جی اللہ کے راستے پہ چلنا آج کے دور میں تو بڑا مشکل ہے. تو وہ ایک جملہ بولتے ہیں اس میں, یہ کوئی مشکل کام نہیں, اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے کہ میٹھا, طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو راہبر اور ہادی خود دروازے پہ چل کے آ جاتا ہے. آپ کو کسی راہبر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیں نا ہم لوگوں کے دروازوں میں کیا بیٹھکوں میں نہیں گھس گئے یوٹیوب کے ذریعے. کتنے لوگوں نے, یہ میں اس چیز کو دلیل نہیں بنا رہا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور میں ایسے معاملات ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے استخارے کیے, دعائیں کر کے سوئے کہ جی صبح اٹھ کے یوٹیوب لگائیں گے, جو پہلا بندہ سامنے آیا اس کو فالو کریں گے. حالانکہ یہ بالکل جاہلوں والی اپروچ ہے. اگر پہلا بندہ کو کہانی باز آ جاتا تو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے. کہتے ہیں انجینئر صاحب سامنے آ گئے تو ہمیں ایسے اسٹوڈنٹ نہیں چاہیے, مہربانی کرو قرآن حدیث کو فالو کریں. شخصیات کو فالو کرنا نہیں ہے, شخصیت ایک ہی ہے جس کو فالو کرنا ہے, جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, اپنے ٹائم کو مینج کریں. میرے بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے, اتنا ٹائم ہے کہ ختم نہیں ہوتا. آپ گاؤں میں کبھی چلے جائیں نا, میرا تو چونکہ گاؤں نہیں, ہم لوگ تو باوجداد سے شہروں میں رہ رہے ہیں. بچپن میں ایک دفعہ کسی دوست کے گاؤں میں گئے, اس کے بعد 1-2 دفعہ اور بھی جانا ہوا. گاؤں میں تو یقین کریں صبح ہوتی ہے تو شام ہی نہیں ہوتی, اتنا لمبا دن ہوتا ہے. ہاں لیکن اس گاؤں میں انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے ایک دن گزار کے بتائیں, وہ ماں باپ جن کے بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے بچے سارے بیاہ دیے ہیں, ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, ان سے ذرا پوچھیں. وہ کہتے ہیں نہیں 2 سپارے بھی پڑھ لیتے ہیں, پھر بھی اب دن تو پورا کتنے سپارے پڑھیں, دن ہی نہیں ختم ہوتا. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں, کیونکہ ہم نے اپنی مصروفیات غلط رکھی. تو ٹائم بہت ہوتا ہے, یہ بہانا چھوڑ دیں. 3 اکٹھی طلاق ایک دفعہ دے دیں تو ہو جاتی ہے, جی ہو جاتی ہے. اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. خلفائے راشدین کا اسلام میں ایک اہم رول ہے. بالکل ہی خلفائے راشدین کا ہی تو رول ہے. قرآن پر عمل کرنے کے لیے صحیح ترجمہ کون سا ہے؟ جس کا مرضی پڑھیں جی آپ ترجمہ. بہتر یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے آپ ترجمے لیں, ان کو آپس میں کمپیئر کریں, آپ کو پتہ چلے گا سب نے ترجمے ایک جیسے کیے ہیں. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. باقی اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں نا ترجمہ آسان, صحیح نہیں, صحیح میرے نزدیک ساروں کے صحیح ہیں ترجمہ. آسان آج کی اردو میں, اور قرآن کی عربی کا جو سوز و گداز ہے وہ عربی لنگوسٹک سے اردو میں ٹرانسفر اگر ہوا ہوا ہے تو وہ ترجمہ ہے مولانا مودودی کا رحمہ اللہ تعالی, فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ. اشرف علی تھانوی صاحب, احمد صاحب بریلوی صاحب, ان کے ترجمے چونکہ پرانی اردو کے کئی الفاظ ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, وہ بھی پڑھ لیں. وہ چند ایک جگہ پہ آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا, ادروائز ترجمے سارے ٹھیک. قرآن کے 8 تراجم اور علماء کا دھوکہ, یہ میری ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, جس میں نے
پریکٹیکلی کتنی مثالیں دی ہیں، 8 ترجمے کھول کے کیمرے میں دکھائیں کہ دیکھو یار کوئی فرق ہے. ایک کہہ رہا ہے اللہ کے نام سے شروع، دوسرا کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تیسرا کہہ رہا ہے شروع اللہ کے نام سے. شیطان کے نام سے کوئی بھی شروع نہیں کر رہا. اور انہوں نے کتابوں میں پورے ایک دوسرے کے خلاف فتوے لکھیں گے، ان کے ترجمے ہی غلط ہیں. تو پھر میں نے ان کو پھکی دی تھی کہ تم نے جو خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہوا ہے تمہارے سارے بزرگوں نے غلط کیا ہوا ہے، لیکن بالمفہوم صحیح ہے. لیکن یہ جو لفظی ترجمہ پکڑتے ہیں نا جی، عربی میں یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے. عربی میں ہے نا، اردو میں جب اسے ترجمے کو کیا جائے گا تو اردو کی لنگوسٹک یوز کرنی پڑتی ہے. پھر عقائد و نظریات کے ساتھ اسٹیبلش با محاورہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں میرے بھی بعض کہتے ہیں یہ ترجمہ یوں نہیں یوں ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی جگہ شیطان آ گیا، شیطان کی جگہ اللہ آ گیا، نہیں. ٹھیک ہے، کرتا ہوں کی جگہ کرے گا آ گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مانا وہی رہنا چاہیے. وہ ہم ترجمے کی فلوئنسی با محاورہ ہونا اس کا تقاضا ہوتا ہے. مثلا یہ خاتم النبیین جو قرآن میں آیا ہے، خاتم کہتے ہیں مہر کو، قادیانی ترجمہ کرتے ہیں نبوت کی مہر. مسلمانوں کے ہاں جو ترجمہ ہے، چاہے سنیوں کا ہو چاہے شیعہ کا، آپ ان کو ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیں، وہ خاتم کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے، ختم نبوت جن پہ ہوئی، نبوت ختم ہو گئی، یہ سب با محاورہ ترجمے ہیں. عربی لنگوسٹک میں یہ ترجمے درست نہیں ہیں، لیکن عقیدے اور محاورے میں درست ہے. خاتم کا لفظ احادیث میں موجود ہے، چونکہ یہاں پہ قادیانیت کا ایک فتنہ ہے، اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ آپ ترجمہ کر کے بریکٹ میں لکھیں نبوت کی مہر، سیل آف دا پروفٹ بھی درست، یعنی وہ سیل کرنے والی مہر وہ بھی درست، اور وہ جو ڈاکومنٹ پہ مہر لگتی ہے وہ بھی درست. قادیانیوں نے ترجمہ کیا جی یہ نبوت کی مہر کا مطلب ہے کہ جو بھی پیغمبر آئے گا رسول اللہ کی مہر لگنے کے بعد آئے گا. یہ تو کسی صورت ترجمہ اس کا بنتا نہیں ہے. مہر ٹھیک ہے، مہر کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے، وہ جج بھی فیصلہ لکھ کے قلم توڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے جو سیل کیا جاتا ہے کسی لفافے کو، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی. ہم یہ ترجمہ خاتم کا کرتے ہیں سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والا، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک بلڈنگ کی سی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور جو لوگ گزرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ایک اینٹ لگ جاتی نا تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جاتی، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. تو اب یہ ایک اینٹ کی مثال دے کے حضور علیہ السلام نے سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کو اپنا کھول کے بیان فرما دی. پھر بخاری مسلم کی حدیث، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت علی کو اتنا اٹھایا لیکن ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ بھی نبی نہیں ہو سکتا. تو جب مولا علی پیغمبر نہیں تو بابا شاہی کوئی نہیں، چاہے وہ بابا چشتی رسول اللہ ہوں، بابا اشلوی رسول اللہ ہوں، یا بابا قادیانی دجال ہوں. جب مولا علی کے لیے نہیں ہے ٹائٹل. اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے قادیانیوں کو دعوت اسلام، جس کو سن کے کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. اور ایک اور ویڈیو ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے. میں نے علمی طریقے سے بتایا کہ وہ آپ کے بابوں کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے بابے ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ نہیں کام چوک کے بھی رکھو پھر بھی رحمت اللہ علیہ رہو گے. نبی آسرا کل جہاں دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی. مفتی منیر صاحب جو کمنٹ کیا آپ کی کیا رہا ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کمنٹس کیے ہیں. یہ بل یہ شعر غلوب پہ مبنی ہے. رسول اللہ کے ساتھ اس طریقے سے اگر نبی دا آسرا ماں حسین دی، اس سے مراد یہ کہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے دی، یعنی آسرا سے مراد وہ یعنی حضور کے دل کی ٹھنڈک ہیں، آنکھوں کا نور ہیں. وہ تو ہم حضرت عثمان کو بھی کہتے ہیں ذو النورین، دو نوروں والا. یہ نور بریلوی والا نور نہیں ہے، آنکھوں کا نور، یعنی بیٹیوں کو کہا جاتا ہے نا آنکھوں کا نور. ویسے حضور کو بھی نور کوئی کہتا ہے نور نبوت کے طور پر، ہدایت کے طور پر، تو وہ سراجم منیر ہیں، کوئی شک نہیں. اسپیشیز انسان ہی، فرشتے نہیں ہیں نبی علیہ السلام، انسان ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے ہیں تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بناتے ہیں، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر ہے.
اس حوالے سے اگر ہے تو پھر تو درست ہے. اور اگر یہ ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ حضور کی مشکل کشا حاجت روا ہے، تو نبی علیہ السلام کو تو چھوڑ دیں. ہم کسی عام انسان کا بھی مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کے سوا کسی کو ماننا، ہم تو اسے بھی شرک کہتے ہیں. ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لے لیں، میں دعا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. تو وہ ان معنوں میں دیکھا جائے گا. اب یہ کہا جائے گا کہ بھئی اس طرح کے جو شعر ہے، اس طرح کے شعر لکھ کے تو آپ کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ شعر میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ شعر پڑھتے وقت آپ جس کی شان بیان کر رہے ہیں نا، اگر وہ یہ شعر سن کے خوش ہوتا ہے تو آپ فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ اس طرح کے الفاظ سے خوش ہوتی ہیں، مجھے تو نہیں لگتا خوش ہوں گی، تو آپ یہ پڑھتے رہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہوں گی تو پھر اس کو نہ پڑھ. اس تحریر کی وضاحت کرتے ہیں. یہ تحریر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی ہے، کان کھول کر سن لیں. یہ تحریر ہے. بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس کے لیے اور وہ بھی غیر عالم کے سامنے والا، اس کو بھیجنا بھی حرام حرام. یہ امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب نہیں کہہ رہے، یہ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، دیوبندی بھی یہی کہتے ہیں. آپ ایک بندے کو سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب یہی کہتے ہیں کہ دوسرے کو سننا بد مذہب. کیا اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب کی ویڈیو سنا کریں؟ وہ تو ہماری ویڈیوز نہیں سننے دیتے. ان کو بدعتی نہیں کہتے؟ کیا دیوبندی ان کو بدعتی نہیں کہتے؟ کیا الیاس قادری صاحب اور ان کی جماعت اہل حدیث کو بد مذہب، نجدی اور وہابی نہیں کہتے؟ کیا المحند میں احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں کہا گیا، اور اہل حدیث کو خوارج کی ایک جماعت نہیں کہا گیا، اور شیطان کا سینگ محمد بن عبد الوہاب کو نہیں کہا المحند والوں نے؟ اور حسام الحرمین میں اعلی حضرت نے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ نہیں لکھا، اور علماء دیوبند کو مرتد اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر نہیں کہا. تو سر اتشائی کوئی، ہم کہتے ہیں سب کو سنیں. اور یہ غیر عالم جو کہہ رہے ہیں نا، تو غیر عالم تو الیاس قادری صاحب خود بھی ہیں. وہ خود کہتے ہیں میں تو 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان میں. عالم تو وہ بھی نہیں ہے، اور مسائل وہ سارے بتا رہے ہوتے ہیں. عالم کی ڈیفینیشن پھر آپ نے میر اہل سنت والی ماننی ہے. میر اہل سنت عالم کی ڈیفینیشن پیر کے حق میں یہ مانتے ہیں کہ پیر جو کتاب اپنی مادری زبان میں کھول کر مسائل اخذ کر سکتا ہو، کیونکہ وہ خود بھی پیر ہے نا اتنے علماء کے. تو ان سے جب پوچھا گیا نا پیر کی شرائط، انہوں نے کہا جی بار شریعت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے احمد صاحب بریلوی سے پوچھ کے پیر کی شرائط لکھی ہے کہ وہ پیر اپنے مرید کر سکتا ہے جو اپنے ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکتا ہو. تو وہ چونکہ خود وہ نکال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. بالکل ہم بھی کہتے ہیں عالم سے مراد ہے علم والا، ڈگری والا نہیں. ورنہ کیا دیوبندی الیاس قادری صاحب یا طاہر القادری صاحب کو عالم ماننے کے لیے تیار ہے؟ اور بریلوی جو ہیں وہ الیاس گھومن صاحب کو عالم ماننے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہیں گے دیوبندیاں دا عالم ہے، اسلام دا عالم نہیں ہے. طاہر جمیل صاحب کو عالم ماننے کے لیے تیار ہے؟ طاہر جمیل صاحب کو دیوبندی خود نہیں مان رہے، کہتے نہیں مبلغ ہے. مبلغ کیا ہے؟ دیوبند کی ڈگری لی ہوئی ہے انہوں نے، رائیونڈ سے علماء کی ڈگری ہے ان کے پاس. میرے بھائی آپ کے علماء کو اتنی عربی نہیں آتی جتنی ان کو آتی ہے. منا کے خیموں میں عربی میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، عربیوں کو دیتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ تو نہ کریں کہ آپ کے فرقے کے خلاف ہے تو اب کوئی بات کر دی ہے تو اب آپ اس کو عالم کی ڈگری فارغ کر دیں گے. علی بھائی میں اور میرا بیٹا آپ کے بہت فین ہے، نبی علیہ السلام کے فین ہو جی، ہمارے لیے صرف دعا کریں. علی بھائی میں نے اپنی پراپرٹی اپنے والد صاحب کے نام کروائی تھی، اس وقت والد صاحب نے کہا تھا یہ پراپرٹی تمہاری ہی رہے گی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ قانوناً ہی غلط ہے. چیز وہ ہے جو آپ جوڈیشری میں پروف کر سکیں، جو آپ عدالت میں ثابت ہی نہیں کر سکتے. زبانی کلامی کون مانتا ہے میرے بھائی؟ یا تو لکھے ہوئے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں لوگ، کام تو خود پاتا ہے. اگے میں سوال نہیں پڑھا لیکن کام پہ گیا لگتا ہے. جبکہ والد صاحب کی وفات کے بعد وہ پراپرٹی میرے ابو کی وراثت میں چلی گئی، کیا میں اسے واپس لینے کا شرعی حق رکھتا ہوں؟ میرے بھائی آپ کے پاس کون گواہ ہے جو اس چیز کو کرے؟ آپ کے بہن بھائی تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، اور قانوناً وہ جسٹیفائی بھی ہوں گے. آپ کی زبان کے اوپر تو نہیں مانا جا سکتا، کم از کم آپ کو 2 گواہ لانے پڑیں گے. قرآن میں تو واضح ہے کم از کم 2 گواہ. اور اگر آپ خود ہی گواہ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے، آپ تو خیر گواہ نہیں ہوں گے نا، آپ تو کلیم کر رہے ہیں نا، آپ کو ساتھ 2 گواہ چاہیے.
تو بتائیں پھر. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو اعتماد میں لیں اگر آپ سچے ہیں, اور اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک, اگر نہیں مانتے تو ان کو ان کا حصہ دیں. سیدھی سی بات ہے. ورنہ انہوں نے کورٹ میں جا کے آپ کو سمن خود ہی بھجوا دینا ہے, بے فکر انتظار کرو. وہ نہیں تو انہوں نے بچے بھجوا دینے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام پر اپنے شان شان اجر دے, آمین. سوال یہ کہ کچھ علماء خصوصاً اہل تشیع علماء کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر اپنے دور خلافت میں صرف اس لیے سزا دی کسی وجہ سے گورنری سے واپس آ گئے. میں نے بھی اس کو ڈسکس کیا میرے بھائی. یہ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے, اور حضرت عمر کا یہ جو سٹانس ہے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ بہت زیادہ ریجڈ تھے, اور بعض اوقات ریجڈنس میں آپ سے کوئی ایسے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے ان سے ایکسیپٹ کر لیا تھا وہ والا فیصلہ کہ بھئی تم جب گورنر بنائے گئے تھے تو اس وقت یہ تھا. انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے کاروبار کیا ہے, اور ظاہر ہے بھیڑ بکریاں تو یار وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو اتنی وہ کھادوں والا سسٹم بھی نہیں تھا, سارا دنیا کا ذریعہ معاش اسی سے بھی چلتا تھا, مال ڈنگر کے اوپر. تو اللہ نے ان کو برکت دی. تو باقی حدیث بیان کرنے کے پابندی صرف حضرت ابو ہریرہ پہ نہیں تھی, باقیوں پہ بھی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ قرآن کے اوپر ایمفسائز کریں. تو ہم بھی زیادہ تر آپ دیکھیں, میں نے کبھی درس حدیث نہیں دیا. دنیا میں سب سے زیادہ حدیث میں بیان کرتا ہوں, اور میں درس حدیث کا قائل ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں درس قرآن ہوگا, اس کے ذیل میں حدیثیں بیان ہوں گی, کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے. بخاری مسلم ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے, ریفرنس کتاب ہے. آج ایک گورا مسلمان ہوگا, ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے, بخاری تو نہیں پڑھنے کے لیے دیں گے. تو احادیث قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے آئی ہیں, نہ کہ یہ کہ احادیث کو آپ ٹیکسٹ کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیں, ذیل میں پیش کریں. تو وہ ایک معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا, یہ اس طرح نہیں تھا. یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو ہے حضرت ابو ہریرہ سے حوالے سے, آپ حضرت ابو ہریرہ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز آ جائیں گی. اس سے متعلق اور بھی کئی سوالات ہیں جو میں نے اس میں ایڈریس کیے. تو صحابہ کرام دیکھیں, حضرت عمر کا ایک بڑا ہارڈ سٹانس تھا احادیث کے معاملے میں. تو وہ ضروری نہیں کہ ان کا یہ تھا کہ وہ حدیثیں مانتے نہیں تھے. یہ جو رزلٹ نکالا ہے نا وہ غلط ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, حسان بن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے. امیر المومنین تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں سے گزرے, ان کو دیکھا یوں کر کے. انہوں نے کہا مجھے یوں نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں ان کو نعت یا اشعار سنایا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اپنا گواہ پیش کرو. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں میرے پاس. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین, میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے اشعار بھی سنا کرتے تھے, اور مسلم شریف میں 10 احادیث ہیں وہ نعت اشعار بھی آئے ہیں جو ہم نے اپنے شعیب بھائی سے پڑھوائی تھے, اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس کا, میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں, حضور نے تو ان کے لیے دعا بھی کی تھی, اے اللہ روح قدس کے ذریعے مدد فرما, جبرائیل کے ذریعے حسان کی, جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. تو وہاں حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ ابو ہریرہ میں نے تو تیرے بھی حدیث بیان کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو کدھر سے گواہی دے گا, یہ تو نہیں کہا. گواہی قبول کی, خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. اس واقعے سے اتنی باتیں پتہ چلتی. نمبر 1, جو کہتے ہیں امام حنیفہ کو حدیث کیوں نہیں پتہ چلی, حضرت عمر کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی نعت والی, تو حضرت عمر سے زیادہ مرتبہ ہے کسی امام کا. نمبر 2, بڑے سے بڑا امام بھی ہو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو دھونس لگا سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث یا قرآن کی آیت سے. اور دیکھیں وہ سیدھے ہو گئے نا, انہوں کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا ایج نہ ویکھ میرے حال, حضور تو نہ سنتے تھے. یہ بھی رزلٹ اس سے نکلا. نمبر 3, حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کو قبول کیا حضرت عمر نے, اٹ مینز وہ ان کو ثقہ اور صدوق سمجھتے تھے. حضرت عمر کا ایک سخت سٹانس تھا. ایک صحابی حضرت عمر کے دروازے پہ آئے, 3 دفعہ سلام کیا, آگے سے جواب نہیں آیا, تو وہ واپس چلے گئے. حالانکہ حضرت عمر نے ان کو کام سے بلایا ہوا تھا. یہ بخاری میں حدیث ہے, غالباً ابو موسیٰ اشعری تھے. پھر حضرت عمر نے پیچھے بندہ بھیجا, وہ آئے تو ان کا امیر المومنین میں نے 3 دفعہ تو السلام علیکم کہا تھا. تو حضور نے فرمایا بس 3 دفعہ ہی کہنا ہے, اجازت ملے تو اندر آ جانا ہے, کیونکہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے, صرف پردے ہی ہوتا. تو چونکہ جواب نہیں آیا تو حضرت عمر نے کہا میں تو پیچھے ہی کھڑا تھا, میں سن رہا تھا, میں نے تمہیں کام کے لیے بلایا تھا تو تمہیں اندر آ جانا چاہیے تھا. ان کا بھی حضور نے منع کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی حضرت عمر نے کہا گواہ لے کے آؤ. تو ایک اور دوسرے صحابی نے گواہی دی کہ واقعی رسول اللہ نے یہ فرمایا. اب امیر المومنین انہیں یہ حدیث پتہ ہی نہیں تھی.
اور یہ نہیں ہوا کہ جب حدیث کی تصدیق ہو گئی ہے تو حضرت عمر نے انکار کر دیا، ایسے بھی نہیں ہوا۔ تو احادیث کی تصدیق کرنا یہ کسی شخص کا احادیث سے نفرت کرنا نہیں ہے، ظاہر ہے بھی روایتیں گھڑی جاتی تھی۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کی شہادت کے بعد جب انہوں نے حضرت علی کے فیصلے نکلوا کے پڑھنے شروع کیے کچھ عرصے کے بعد، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ فیصلہ علی ابن ابی طالب نے کیا ہے تو وہ گمراہ ہو گیا تھا، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اتنے بڑے علم کو ضائع کر دیا ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد انہوں نے چیزیں خود سے اس میں داخل کر دی۔ یہ امام مسلم مقدمے میں صحیح مسلم کے اندر لے کے آئے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ہی ان کے ساتھیوں میں گھسے ہوئے لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے ان کے فیصلوں میں شامل کر دی۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ علی نے بھی فیصلے کیے ہوتے وہ گمراہ ہو جاتا، یہ علی اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو باب دشاہی کوئی نہیں، ایک کہنا جی جی کشف المحجوب شریف، حشد بہشت شریف، عوارف المعارف شریف، غنیت الطالبین شریف، ملفوظات شریف، وہ اپنے کون رکھو خدا دا نہ آجے۔ یہ تو ابن عباس، پھر ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن عباس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر یہ کتابیں ان بزرگوں نے لکھی تھی تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کہتے ہیں قرآن حدیث سے بات کیا تھا۔ ابن عباس تو مولا علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نے یہ فیصلے کیے تھے تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یہ انداز ہوتا ہے بات کا۔ جیسے قرآن میں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوں۔ بھئی لم یلد ولم یولد کے بعد اس آیت کی کیا ضرورت تھی قرآن میں؟ سمجھانے کے لیے کہ اگر میں عیسیٰ ابن مریم کو نہیں پوچھ رہا نا اٹ مینز کہ وہ رب نہیں۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ سورۃ الاعراف میں آیا کہ منافقین اور کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ اب اس کا کوئی مطلب نکالے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا، چونکہ وہ گزار سکتا ہے، اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا؟ نہیں، اللہ نے اپنے ریفرنس سے بات نہیں کی ہے۔ تمہارے فزیکل ورلڈ میں جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اونٹ اتنا بڑا اور سوئی کا ناکا اتنا، سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے کوئی نہیں گزار سکتا ان کے کہنے کے مطابق۔ تو اللہ طرف ہمارا ہے، یہ تو قرآن کی مثالیں بھی ساری فارغ ہو جائیں گی جو یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ جس طرح وہ نہیں گزر سکتا نا اس طرح کافر جنت میں نہیں جا سکتے، تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ جس طرح یہ پاسبل نہیں یہ بھی نہیں۔ اور اسی کو میں نے کہا تھا کہ قادیانی اگر مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا، اور میں نے ساتھ پھر ایکسپلین کیا کہ چونکہ وہ مجھے کبھی بھی مسلمان نہیں سمجھیں گے لہٰذا میں بھی کبھی بھی انہیں مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ کیوں؟ وہ جس شخص کو نبی کلیم کیا میں اسے دجال سمجھتا ہوں، اور اگر اس نبی کو دجال ماننے کے باوجود میں مسلمان ہوں اٹ مینز کہ وہ نبی نہیں، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر۔ اور اگر وہ مجھے مسلمان مان لیتے ہیں اٹ مینز وہ خود اسے پھر دجال مانتا ہے۔ ہمیں کوئی آگے کہے نا کہ ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، وہ تو بات ہی بہت بڑی ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا بھی کوئی انکار کر دے اور کہ جی میں حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤں، ہم کہتے ہیں تم روزہ شریف میں رسول اللہ کے ساتھ بھی دفن ہو جاؤ اور سارے پیغمبروں کو مانو، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دو تم کفر کی موت مرے ہو۔ اور وہ انکار کرنے والا پیغمبر ہمارے پیغمبر نہ ہو، کوئی اور پیغمبر بھی ہو۔ کیوں؟ لا نفرق بین احد من رسل، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہ انٹلیکچوئل جملہ اور یہ دعوت کے لیے زبردست جملہ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرنز دا ٹیبل اوور۔ یہ کہتے ہیں نا جی ہماری تکفیر کرتے ہیں، پرسیکیوشن کے تو میں بھی خلاف ہوں، قادیانیوں کی پرسیکیوشن نہ کریں، انہیں دعوت و تبلیغ کریں تاکہ ان کی نسل اسلام میں واپس آ جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ تکفیر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تکفیری ٹولہ ہی یہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سوا ساروں کو کافر ڈکلیئر کیا۔ تو آپ پھر کس طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم آپ کو کافر نہ کہیں؟ اور وہ کافر انہوں نے اس لیے ڈکلیئر کیا کہ وہ سمجھتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ وہ پیغمبر ہے۔ تو جب آپ اس کو پیغمبر کلیم کر رہے ہیں اور ہم نہیں مان رہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، تو اٹ مینز کہ آپ جس شخص کو پیغمبر کلیم کیا میں پیغمبر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کا انکاری کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ یہ پوری باتیں کی انہوں نے جناب بیچ میں سے جملہ اٹھایا، فتوے کتنے مولوی لکھ رہے ہیں،
جی فلاں نے فتوا دے تواڈے فتویاں دی کیڑی اوقات ہے اللہ دے بندو تواڈے بارے تے میرے امام احمد رضا بریلوی اعلی حضرت نے پہلی فتوا لکھ دیتا ہے ہاں کہ تسی 1,00,000 دفعہ بھی اللہ دا نام لو تہاڈا ذبیحہ حرام اور مردار اور تسی مرتد ہو اہل حدیث دیوبندی اور رافضی اور قادیانیوں کو بھی ساتھ شامل میرے امام نے فتوا دیا ہوا آپ پہ تو تسی تے پہلے تے نکلے ہو جو تسی پہلے نکل کے ہن تسی باہر نکلیا بندہ کس طرح اندر والے نو کٹ سکتا ہے تسی تے خود نکلے ہوئے ہو اور بریلویوں کو کہا کہ آپ نے اب ایسے بریلویوں نے ابھی تک کوئی فتوا نہیں دیا اللہ کا شکر ہے تو بریلویوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے بارے میں کوئی فتوا لکھنا ہے تو لکھو ہمارے 25 علماء دیوبند نے المحند میں آپ کو شیطانی لشکر آج سے 100 سال پہلے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے آپ تو پہلے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں سارے ہی ہمارے ہیں چاہے دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں ہمارے ہیں جس طرح وہ جو نالائق بچے ہوتے ہیں نا ماں باپ تو پھر بھی ترس کھاتے ہیں تو یہ سارے فرقوں والے نالائق ہمارے پیغمبر کی نالائق روحانی اولاد ہیں ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم اولاد نہیں ہو ان کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ہم اپنے نبی کے لائق روحانی اولاد ہوتے ہوئے ان نالائق اولاد کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں لیکن یہ پھر بھی نہیں کرتے تو وہ ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور